تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بٹیر تھا. بٹیر ہم مرس کہتے ہیں پشتوں میں, بٹیر, تو بٹیر کو پالتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے ہمارے گھر نماز کے بعد. آ گئے تو یتیم اس طرح آزردہ بیٹھا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس کے پاس بیٹھ گئے, اس کے گال تب تپائے اور کہا کہ بیٹے یتیم کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا. تو حضرت انس سے مخاطب ہوئے کہ یتیم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ بٹیر مر گیا ہے. اس کو خفگی اس چیز کی کہ وہ بٹیر مر گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ دیا, ابا عمیر ما فعل النغیر, ابا عمیر وہ آپ کے بٹیر نے کیا معاملہ کر دیا, بٹیر نے کیا. اب دیکھیے حدیث اول سے لے کر آخر تک ایک عادی قسم کا حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاح کر دیا, خوشطبی کر دی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لگے ہوئے اس حدیث میں, اس حدیث میں لگے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کا تقاضا ہے کہ آدمی بغیر کسی خاص ضرورت کے کبھی رشتہ داروں کی خبر لینے کے لیے ان کے گھر جایا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص مہم پر نہیں آئے تھے, بس ان کی خبر گیری کرنے کے لیے آئے تھے. ایک بات. دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر آ کر خامخواہ میزبانوں کو یہ تکلیف نہ دی کہ ذرا ایک گلاس پانی تو پلائیں. اس قسم کے رشتہ داروں جس طرح خالہ کا گھر ہوتا ہے تو وہاں آدمی نے بے تکلف ہونا ہے, اور اگر وہ بے تکلف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضور علیہ السلام رائٹ اوے اپنے طور پر مشکیزے کے پاس گئے اور پانی پینا شروع کر دیا. صحیح. یہ دوسرا مسئلہ نکال دیا کہ آپ خالہ کے گھر جائیں, چچا کے گھر جائیں, اپنے ماموں کے گھر جائیں, والد کے گھر جائیں, بیٹے کے گھر جائیں, بیٹی کے گھر جائیں, تو ان سے پوچھے بغیر اگر روٹی پڑی ہے تو بس فوراً شروع کر دیں. اب ان کو کیا درخواست لکھنی کہ میں روٹی کھاؤں؟ ان کو کیا آپ نے اپلیکیشن لکھنا ہے کہ میں روٹی کھاؤں؟ بس پڑی ہوئے شروع کر دیں. یہ دوسری بات. تیسرا مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کڑے کڑے پانی پی لیا, جس سے جواز کا تصور مل گیا کہ اگر آدمی کسی ضرورت کے اساس پر کڑے کڑے پانی, تو آپ اسے کافر نہ بنائیں. یا کڑے پانی پیا ٹھیک ہے جی, حضور کے ایک عادی سنت کا اتباع نہیں کیا. عادی سنت کا ہم کبھی کبھار اتنی شیخی بگاڑتے ہیں, یہ آپ کیا کرتے ہیں, کڑے کڑے پانی پیتے ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار انٹینسلی پی لیا. اس نے کہا اس تصور کو غلط کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اسے بھی کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کڑے کڑے پانی پی لیا. ہاں, مروت کا تقاضا یہ کہ آدمی آرام سے بیٹھ جائے, ویسے بے ڈنگا سا معلوم ہوتا ہے. تیسری بات, چوتھا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نکال دیا. چوتھا مسئلہ کہ جانور کا چمڑا جب وہ پک جائے, کیا ہو جائے, پک جائے, نکالنے کے بعد جب وہ پک جائے تو اسی میں اگر آپ کھانے پینے کی کوئی چیز رکھتے ہیں, بطور برتن استعمال کرتے ہیں, تو اس کا استعمال جائز ہے. ادروائز حضور مشکیزے کا پانی نہ پی لیتے ہیں. چوتھا مسئلہ. پانچواں مسئلہ کہ ضروری نہیں کہ بڑے مشکیزے سے پانی ڈالنے کے لیے آپ خامخواہ گلاس کا استعمال کریں. کبھی ضرورت کے تحت آپ گھڑے پر منہ رکھ کر پانی پی سکتے ہیں, گھڑے پر منہ رکھ کر پانی پی. پانچواں مسئلہ نکال دیا. پانچواں مسئلہ. چھٹا مسئلہ نکال دیا کہ ام سلیم دوڑ کے اس نے ایک چیز وہ کاٹ دی بطور تبرک تک. مینز کہ کوئی متقی آدمی ہو قرآن و سنت کے تابع, اگر اس کا کوئی ہدیہ آپ بطور تبرک اپنے پاس رکھیں تو یہ ایک جائز تصور ہے, ام سلیم کی حدیث سے مل گیا. چھٹا مسئلہ. ساتواں مسئلہ, بس ابو حنیفہ لگے ہوئے, دیکھیے مزاح والی بات ہے لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. اور چھٹا مسئلہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یتیم کے بٹیر کو حرم کی سرزمین کے اندر اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے منع نہیں کیا. انس سے کہہ دیا کہ بھائی حرم کے اندر تو پرندے پالنا ہی ناجائز ہیں, آپ لوگوں نے کیوں یہ بٹیر رکھا ہوا ہے؟ وہ اصل مسئلہ تو وہ ہے جو امام ابو حنیفہ نے پک کر دیا کہ وہ ضرور کہہ رہے تھے کیسے ہو رہا ہے, یہ زمین حرم کے اندر آپ بٹیر پالتے ہیں. اور نواں مسئلہ کہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے جی, اور آ کے بچے کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے. تو بڑا ہونے کے باوجود اگر آدمی بچے سے پیار کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ جائے تو اس سے بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا. صحیح. اور 10واں مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار و محبت کے احساس پر بچے کے گال تپ تپائے. تو اگر آپ کسی پرائے بچے کے گال تپ تپاتے ہیں یا بوسہ لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. اور 11واں مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس سے پوچھ لیا کہ انس اس کو کیا ہو گیا ہے, تو مینز کہ بڑے ہونے کے باوجود آپ نے بچے کے خفگی کا احساس کرنا ہے کہ یہ بچہ خفا ہے, اس کو کیا ہو گیا ہے. اور 12واں مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ لگ گیا کہ بٹیر مر گیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم سے مزاح بھی کر دیا, یعنی خوشطبی بھی کر دی کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ابو عمیر آپ کے اس بٹیر نے کیا کچھ کیا, اب بٹیر کیا کچھ کر سکتا ہے, مر گیا. تو نیز کہ اس قسم کا محاوراتی استعمال آپ الفاظ میں کر سکتے ہیں خوشطبی کے طور پر. تو یہ چیزیں ہیں.
جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے اور ایک حدیث علماء پیش کر دیتے تو وہ لگ جاتے. تبھی تو اس کے استاد سلیمان ابن مہران اعمش نے اسے کہہ دیا کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء. ابو حنیفہ آپ ڈاکٹر ہیں اور ہم تو فارمیسی والے دوائی فروخت کرتے رہتے ہیں. ہم تو آپ کو حدیث سنا دیتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے ہم کو یہ حدیث بتا دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نیریشن چین کے ذریعے. اب آپ لگ جاتے ہیں, اب آپ لگ جائیں اس پہ ریسرچ شروع کر دیتے ہیں, تشخیص بھی کر جاتے ہیں اور دوائی بھی تجویز کر دیتے ہیں کہ یہ تشخیص اور یہ اس کی دوائی. اظہر آپ کو میں نے فقیہ بنانا ہے تبھی چھوڑنا ہے. کیا خیال ہے؟ ذیشان تو رات کہہ رہا تھا کہ رمضان میں کیا کریں گے. میں نے کہا رمضان میں چھٹی کریں گے. تو اس نے کہا نہیں کریں گے. میں نے کہا ساتھیوں سے مشورہ کر. نہیں وہ تو ہم نہیں وہ تو میں نے تراویح سے پہلے وہ ہم تو جو حصہ پڑھا جاتا ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. تراویح سے یہاں آپ کے یہاں بھی ڈاکٹر قریشی بیان کرے گا 8 بجے 9:30 تک. 8 بجے شروع ہو جاتی. اچھا اس دیری کے بعد لوگ پھر جاتے ہیں اس کے لیے جہاد کے لیے جاتے ہیں. رمضان کو آنے دیں تو پھر فیصلہ کریں گے. رمضان کو آنے دیں, سوچ لیں. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا, اور نہ کھائیے یتیموں کے مال کو اسرافاً وبداراً. اسرافاً غیر ضروری طور پر. اسراف کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا. وَلَا کیونکہ جب آپ سپرویژن کر رہے ہیں کسی یتیم بھانجے کے فار ایگزامپل یا یتیم بتیجے کے یا کوئی بھی یتیم آپ کے قبض میں آپ کی نگرانی میں دیا گیا ہے اور آپ اس کی سپرویژن کر رہا ہے, آپ کا اپنا مال نہیں ہے, نہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں کیونکہ اسی کے مال کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اسی کے اثاث پہ آپ لگے ہوئے ہیں اور اپنی جدوجہد کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ کھائیں اس میں سے لیکن اسراف ہم نہیں. کہ اگر آپ کا اپنا مال ہوتا تو آپ ساتھ پہ گزارا کرتے اور اب لیمب کھاتے رہتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا, اور نہ کھائیے یتیم کے مال کو اسرافاً غیر ضروری حد تک, وبداراً اور بلا روک ٹوک کہ کوئی آپ اپنے پہ پابندی نہیں لگاتے. بداراً کا معنی ہے کہ کوئی روک ٹوک. اپنا مال ہے تو کتنا سوچتے ہیں. اپنا مال ہوتا ہے تو آدمی اپنی انکم کو سوچ لیتا ہے کہ آج ہم نے کیا کچھ پکانا ہے, کیا کچھ, تو اپنے انکم اور اپنے مال کے اساس پر وہ فیصلہ کر جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی گزارا کر جائیں گے, آج دال سے بات چھل پڑے گی. دال اور اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال دیں گے, پانی اس میں ذرا زیادہ ڈال دیں گے تو اس میں روٹی شریف بنا دیں گے اور پھر کھائیں گے. لیکن جب یتیم آپ کے اس میں ہے سپرویژن میں ہے اور نگرانی میں ہے تو جی آج کیا کھائیں گے؟ المدینہ سے ایک لیمب روسٹ کروا کے منگوائیں گے, اسے کہتے ہیں بدارن. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا, اور نہ کھائیے آپ یتیم کے اموال کو اسرافاً غیر ضروری وبداراً اور بلا روک ٹوک. وبداراً ان یکبروا اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہوں گے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ان یکبروا وہ بڑے ہوں گے پھر آپ کے گلے پڑ جائیں گے, وہ بڑے ہو جائیں گے آپ کے گلے پڑ جائیں گے کہ ہاں جی ابا جی نے تو اتنا مال چھوڑ دیا تھا, چچا جان آپ کیا کچھ کر چکے ہیں, تو پھنس جائیں گے. مخافت ان یکبروا, وہ بڑے ہو جائیں گے گلے پڑ جائیں گے. ان یکبروا اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. ومن کان غنی, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ کا اپنا بس چلتا ہے تو یتیم کے مال کو ہاتھ ہی نہ لگائیں, خدا کے لیے اسے پروٹیکٹ کرتے رہیں, خدا کے لیے اس کو سپروائز کرتے رہیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا, اور وہ گارڈین جو خود غنی ہے رچ ہے مالدار ہے, فَلْيَسْتَعْفِفْ, وہ دامن بچا کے رہے. فَلْيَسْتَعْفِفْ استعفاف کا معنی ہے دامن بچا کے رہنا. فَلْيَسْتَعْفِفْ وہ دامن بچا کے رہے. ایسا نہیں کہ آپ کا خود بس چلتا ہے, ہاں جی وہ بتیجے کی بھی ذمہ داری ہے تو 50% خرچہ پھر اس کا کروا دیتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ کا اپنا بس چلتا ہے بھائی, کچھ کام تو اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں, کچھ کام تو اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں, لیکن آج کے دور میں تو اللہ کے لیے کام کرنے کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے. کیوں چودھری صاحب؟ اور خصوصاً جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, اس ماحول میں مجھے تو یہاں آ کے ایسا طلب تجربہ ہو گیا
کہ یہاں مولوی سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی ہم نے اپنے گھر میں وہ اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ختم کا انتظام کیا ہے، آپ جی آئیں گے ذرا دعا کروا دیں گے، دعا کر جی ہاں ٹھیک ہے میرے پاس وقت ہے میں آ جاؤں گا، تو رائٹ اوے اس کے بعد پوچھ لیتے ہیں آپ جی کیا چارج کریں گے؟ اچھا میرے تو بالکل کان سرخ ہو جاتے ہیں کہ جی کیسے حیوانی ماحول میں ہم آپن سے ہیں، کیونکہ یہاں تو سوا پیسوں کے بغیر اور کوئی بات ہی نہیں، پیسے کے بغیر کوئی بات ہی نہیں. کوئی ٹیلی فون کر دیتا ہے جی ایک نکاح کا مسئلہ ہے، جی ہاں اچھا نکاح کا مسئلہ ہے جی فلاں تاریخ کو ہے، اچھا جی تو آپ پھر مسجد میں آ جائیں، جی کیا چارج کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کیا چارج کرنا، یہ کیا تصور ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنے کا تصور وہ درمیان سے نکل چکا ہے کہ کبھی انسان اور مسلمان اللہ کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. تو چھوٹے موٹے کام کے لیے چارجز کی بات چھیڑی جاتی ہے. جب آپ سپروائز کریں گے کسی یتیم کے مال کو تو وہاں تو رائٹ ہے آپ کے ذہن میں کہ میں نے ماہانہ اتنا خرچہ لینا ہے، ماہانہ اتنا، بس آپ صرف دنیا ہی کے لیے سوچتے رہتے ہیں کیونکہ آخرت کی کوئی فکر تو ہے نہیں آپ کو. جب آپ کا خود بس چلتا ہے، آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، آپ کچھ اللہ کے لیے بھی کرواتے رہیں. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ من کان غنیا فلیستعفف، جو خود مالدار ہے وہ دامن بچا کے رہے، وہ دامن بچا کے رہے اور یتیم کے مال کی پروٹیکشن فار دی سیک آف اللہ کرتے رہے. اس لیے تو قرآن کریم نے اس صورت میں سب سے پہلی بات کی کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، آپ اس اللہ سے ڈریے جس سے آپ اوروں کو ڈراتے ہیں. تو اوروں کو ڈراتے ہیں اور خود اس اللہ کا کوئی پرواہ نہیں کرتے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور وہ جو مالدار ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ دامن بچا کے رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور وہ جو گارڈین جو فقیر ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ اس سے کھاتے رہے لیکن معروف طریقے سے، لیمب بیم روسٹ نہ کروائیں. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور وہ گارڈین اور سپروائزر جو فقیر ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ کھائیں لیکن معروف طریقے سے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ الیہم اموالہم، جب آپ دیں گے ان یتیموں کو ان کے اموال، جس دن آپ ہینڈ اوور کریں گے، فاشہدوا علیہم، اللہ کریم نے فرمایا کہ 2 شاہدوں کا بندوبست ضرور کر دیں کہ کل کلا کوئی یتیم وہ آپ کے گلے پر نہ پڑ جائے کہ جی ابا جی نے تو اتنے پیسے چھوڑ دیے تھے آپ نے مجھے نہیں دیے، اور آپ کا پاس کوئی شاہد ہوگا نہیں اور لوگ بھی سمجھیں گے ہاں جی آپ کے ہاتھ میں تھا، سارا مال آپ نے کہا لیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب دیتے فاشہدوا علیہم، گواہ کا بندوبست کر دیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ دیتے ہیں ان یتیموں کو ان کا مال اور ان کی پراپرٹی، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ پکڑے دو ان پر. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کریم نے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، دیکھیے اللہ کریم نے یہاں پہ اپنا ایسا نام نکالا وَكَفَى بِاللَّهِ کہ اللہ کریم کی اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے. اگر آپ نے کچھ ہیرا پھیری کر دی، شاید بھی پکڑا دیے اور شاہدوں کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے کچھ تاش کے پتے کھیلے، تو وہ کفا باللہ حسیبہ، اللہ نے وارننگ دی ہے کہ اللہ کریم سب کچھ جانتا ہے کہ کنی کا حساب لیا کرے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالی محاسب اور اکاؤنٹنٹ، یار اس سے بھی زیادہ. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، تو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ چوتھا حکم. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یہ 5واں حکم. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یہ 5واں حکم. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اب بالکل پہلی آیت پہ جائیے، پہلی آیت پر کہ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے آپ لوگوں کو ایک نفس سے پیدا کر دیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس سے اس کا جوڑا پیدا کر دیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی سے اللہ کریم نے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں. مینز کہ روٹ ایک ہے. کیا ہے؟ روٹ ایک ہے. جنس کے اعتبار سے آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں، صنف کے اعتبار سے there are some differences. صنف کے جنس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک جنس ہے، وہ میں اس جنس کی بات نہیں کر رہا جو پاکستان کے اس میں لکھا جاتا ہے، پاکستان کے اس میں کہ وہ جنس کو
صنف کے معنی میں استعمال کر دیتے ہیں کہ جنس کیا ہے تو ہم لکھتے ہیں مرد, جنس کیا ہے ہم کہتے ہیں عورت. جنس مین کہ انسانیت میں آپ کے اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں. شی از انسان اینڈ یو آر آلسو انسان. صنف کے اعتبار سے آپ کے تخلیق میں فرق ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز علیحدہ ہیں تو رائٹس بھی اسی اساس پہ دیے جاتے ہیں, کیونکہ رائٹس یہ رسپانسبلٹیز کے اساس پہ دیے جاتے ہیں. رائٹس کس بنیاد پہ دیے جاتے ہیں کہ جس کی رسپانسبلٹیز زیادہ. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی ماحول میں کسی معاشرے میں ایک عورت نے ذمہ داریاں زیادہ نبھائی ہیں تو اس کے لیے اللہ کا قانون تو آپ نہیں چینج کر سکتے کہ اللہ کے قانون کو تبدیل کروا دے. کہ آج کے دور میں عورتیں بہت ساری کام نبھاتی ہیں, کس نے کہہ دیا ہے نہ نبھائیں, نہ نبھائے, اب اس کے لیے اللہ کی شریعت کو تبدیل کروا دیں. تبھی تو مجھ سے کسی نے فتویٰ پوچھ لیا کہ یہ اگر عورت بھی کماتی ہے اور مرد بھی کماتا ہے تو گھر کا خرچہ, میں نے کہا کہ عورت اپنے مال کو بالکل سنبھال کے رکھے, اس کا کھانا پینا, اس کا کپڑا, اس کی میڈیکل انشورنس, یہ سب کچھ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اپنی آمدن سے کوئی خرچہ کریں. اگر وہ اپنے مرضی سے کرتے ہیں. اب ایک دوسرا مسئلہ آیا ہے, دوسرا مسئلہ کہ میں نے تو اتنا کچھ لگا دیا, اب گھر بگڑ چکا ہے, اب شوہر کچھ نہیں دے رہا, شوہر کچھ نہیں. تو میں نے کہا بھی آپ ڈیمانڈ کر رہی ہو جو اپنی مرضی سے آپ لگاتی رہے, تو مرضی والی چیزیں تو پھر واپس نہیں لی جاتی ہیں. مرضی والی چیزیں وہ پھر آپ پہلے سے مسئلہ پوچھ لیتی کہ بھائی میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے. تو جب آپ کا گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ تو مرد اور شوہر تھے, کبھی دوست بھی دوست کو بہت کچھ دے جاتا ہے, بعد میں اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ارادہ نہیں کرتے. نظر میں آ رہا ہے. تو اب ایک ہوتی ہے جنس کی بات اور ایک ہوتی ہے صنف کی بات. تو اللہ کریم نے یہاں کہہ دیا اور یہ ایک غلط تاثر کو ختم کروا دیا کہ مشرکین مکہ وہ عورتوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے تھے, عورتوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے تھے, میراث میں کوئی حصہ نہ دیتے. للرجال نصیب, مردوں کے لیے حصہ ہے, مما اس مال میں سے, ترک الوالدان جو چھوڑ دیا ہے ان کے والدین نے, والاقربون اور دیگر رشتہ داروں نے, بھائی نے چھوڑ دیا ہے, چچا نے چھوڑ دیا ہے, کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اس کیس میں بھی. وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے, مما ترک الوالدان والاقربون اس مال میں سے جو چھوڑ دیا ہے والدین نے اور رشتہ داروں نے, مما قل منہ او کثر, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. کبھی کبھار اس لیے نہیں دیتے کہ بھائی کیا ہے اب بہن کو کیا کچھ دے دے, ساری تو 2 کنال زمین ہے, اگر 2 کنال ہے تو 2 کنال میں اس کا حصہ ہے, اگر 2 مرلے بھی ہے تو اس کا حصہ ہے, اگر 2 روپیہ بھی ہے تو آپ کے والد جو وفات پا چکے ہیں صرف آپ ہی اس کے بیٹے نہیں, وہ بھی اس کی بیٹی ہے. مما قل, تو کبھی ہم کسی اور طریقے سے کہا لیتے ہیں, کبھی یہ بہانہ بنائے تھے, تھوڑی سی چیز ہے اس میں آپ کیا لیتے ہیں, اس میں آپ ویسے یہ دیکھیے اللہ کریم یعنی بالکل وہ معاشرتی خرابیاں پک پک کر کے اسی پہ ضرب لگا دیتا ہے. مرضی کوئی نہیں ہوتی چودھری صاحب, مرضی مرضی والمعروف کل مشروط. فقہا نے ایک جملہ رکھ دیا ہے کہ جو چیز عرف میں رواج بن جاتا ہے پھر عورت مجبور ہوتی ہے وہ نہیں مانگ سکتی. عرف میں رواج ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں مانگ سکتی, وہ کہتے ہیں پھر لوگ کیا کہیں گے. اس کا دل چاہتا ہے وہ بھوکے مرتی ہے وہاں شوہر کے گھر, لیکن وہ اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتی کہ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے. کیول بندی ہمارا حق کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں تو یہی ناجائز ہے. نصیباً مفروضہ, یہ حصہ ہے مفروضاً فرض شدہ. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, اب بعض اوقات کچھ دوسرے رشتہ دار بھی میراث کے تقسیم کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ ملے گا. رشتہ داری تو تھی ہمارے اس کے ساتھ, رشتہ داری مینس کہ ہمارا بھی چچا لگتا تھا, ہمارا بھی, لیکن وہاں تو سٹیپس ہیں, درجات ہیں. ایک عام قاعدہ میراث میں یہ ہے کہ جب قریب ترین وارث موجود ہو تو بعید ترین محروم ہو جاتا ہے. قریب وارث موجود ہو تو بعید محروم ہو جاتا ہے. چچا موجود ہو تو بھتیجا محروم ہو جاتا ہے. مینز اظہر اور اس کا بھائی دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور ان کا ایک تیسرا بھائی ہے جو فار ایگزامپل اللہ نہ مروایا آپ کو لیکن مریں گے سب. اظہر کے وفات سے وہ پہلے مر گیا تھا اس کا بھائی, اور اس کے بچے ہیں جو اس کے بتیجے لگتے ہیں, لیکن اس کا ایک دوسرا بھائی زندہ ہے. اب جب یہ مر جاتا ہے تو اس کے بتیجوں کو اسی کے ساتھ رشتے میں ایٹریبیوٹ کریں اور منسوب کریں, اور اس کے بھائی کو تو قریب ترین رشتہ اس کے ساتھ کس کا ہے, بھائی کا, جبکہ ان کے درمیان تو دیگر وارثہ موجود ہے وہ تو دوسرے رشتے میں آ جاتے ہیں. لہذا they are deprived and the entire property will go to the brother. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, اور جب حاضر ہو جائیں گے تقسیم میں اولو القربى رشتہ دار, والیتامى اور یتیم, والمساکین اور مسکین,
फर्जुकूहुम मिनो, तो उन्हें थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दें, क्योंकि वो बड़ी आस लेके आए हैं कि हमें भी कुछ खासा हिस्सा मिल जाएगा। फर्जुकूहुम मिनो, कोई नकद पैसे 10-15 रुपए दे दें उसे कि बाबा ये मौलवी साहब से हम मसला ले आए हैं, हम देते आपको, लेकिन मसले की रूह से आपका कोई इसमें इस्तेकाक नहीं, मसले की रूह से आपका इसमें कोई इस्तेकाक नहीं। फर्जुकूहुम मिनो, तो आप उन्हें दीजिए कोई खाने वाली चीज, इसलिए ये नहीं कहा कि फअतूहुम मिनो, कि उन्हें भी कोई एक कनाल या एक जरीब या एक बीघा जमीन दे दें। फर्जुकूहुम मिनो, खाने के लिए थोड़े बहुत पैसे दे दें ताकि उनकी दिलजोई हो जाए। फर्जुकूहुम मिनो, तो आप उन्हें खिलाइए उस माल में से थोड़ा बहुत। वक़ूलू लहू क़ौलन मारूफा, और उनके साथ भी मारूफ किस्म की बात करने के लिए शरीयत का तकाजा है। शरीयत में ये बात आई, मौलवी साहब से ये मसला ले आए, काजी साहब से ये मसला ले आए, मुफ्ती साहब ने ये फतवा दे दिया है कि आपका इस्तेकाक नहीं बनता है। क़ूलू लहू क़ौलन मारूफा, ऐसा न कहिए, आप किस लिए आए हैं, भाग जाए यहाँ से, बस आप बड़े हरीस आदमी पहुंच जाते हैं, आपका कुछ नहीं है इसमें। अब ये भी बात है। और अगर आप ये कहें कि मुफ्ती साहब ने ये मसला लिखा है, हमने आपका नाम भी डाल दिया था और आपका रिश्ता भी लिख लिया था कि मुर्दे के साथ इसका ये रिश्ता है, तो मुफ्ती साहब ने आपको महजूब लिखा है, हम वहाँ लिखते हैं महजूब, ये महजूब में सीज डिप्राइव्ड, ये डिप्राइव्ड है, ये नहीं, इसको कुछ नहीं मिलता, इसको कुछ नहीं मिलता। तो आराम से ये मुफ्ती साहब ने ये मसला लिखा है, देखिए हमने आपका रिश्ता ठीक ठाक लिखा था, आपका नाम भी लिखा था और रिश्ता भी लिखा था, तो मुफ्ती साहब ने यहाँ लिखा है कलम से कि महजूब। मुफ्ती क्यों फंसता है, मुफ्ती को मुझे किसी की परवाह नहीं होती, मुझसे जो मसला पूछ लेता है, अभी आ रहे हैं सब कुछ। अल यख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, अब ये एक दूसरे खबासत को रद्द कर रहे हैं। एक रद्द किया एक खबासत के खवातीन को कुछ न देते, कमजोर समझते थे, हड़प कर जाते, और दूसरा अगर यतीम कोई मुस्तहक होता वारिस तो उसको भी कुछ न देते, उसे भी हड़प कर जाते। तो अल्लाह करीम ने फरमाया वो जो यतीम है वो भी किसी का बच्चा है, अगर आपका ऐसा बच्चा आपके मरने के बाद रह जाए और आपके जायदाद पर कोई कब्जा कर जाए तो आपके एहसास किया होंगे अगर आप फिर जिंदा हों। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जो फैसला आप अपने बच्चों के लिए पसंद करते हैं वो औरों के बच्चों के लिए भी करते हैं। वलियख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, और डरे वो लोग अगर वो छोड़ जाते अपने पीछे ज़ुर्रियतन औलाद ज़िआफ़न, छोटे छोटे, खाफू अलैहिम, तो वो तो डरते हैं अपने औलाद पे, तो औरों के औलाद के लिए भी वो उसी डर को मद्देनजर रखे। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही, अगर आपके बच्चे के साथ ये ज़्यादती हो तो फिर आप वहां तो कहेंगे, आप तो मुर्दे कह नहीं सकते, वरना आपने कहना था कि भाई खुदा से डरिए, मेरे बच्चे का हक क्यों मार रहे हैं। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि आप भी मुझसे डरिए, आप किसी और के बच्चे का हक क्यों मार रहे हैं। ये देखिए वो जो पहला जुमला कह दिया कि वत्तकुल्लाह, उस अल्लाह से डरिए जिसका वास्ता आप किसी और को देते हैं। वलियख्शल लज़ीना, और डरे वो लोग लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, कि अगर उन्होंने छोड़ दिया होता अपने पीछे ज़ुर्रियतन औलाद ज़िआफ़न, छोटे छोटे, खाफू अलैहिम, तो वो डरते उन पर, अगर उनका हक कोई छीन लेता तो उन्हीं पे डरते कि कोई उनका हक न छीने, तो वो भी किसी का हक न छीने, औरों के औलाद पर भी उसी डर का मुज़ाहरा करें। यत्तकुल्लाह, तो वो डरे अल्लाह ताला से किसी और के औलाद के लिए भी। वलियकूलू कौलन सदीदा, और बात जब करे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करे, चाहे अपने औलाद के लिए हो किसी और के औलाद के लिए हो। वलियकूलू कौलन सदीदा, और वो कह दे ऐसा कौल सदीदन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। लेकिन हम बात अगर अपनी औलाद के लिए करते हैं तो उसका अंदाज कुछ और होता है, किसी दूसरे के औलाद के लिए करते हैं तो फिर यह काम है कि हमारा टोन तब्दील हो जाता है। टोन हमारा तब अल्लाह नहीं फरमाते कि नहीं टोन तब्दील ना करें, वो भी किसी की औलाद है। तो अपने औलाद के हक में आप जो बात करते हैं और के औलाद के लिए भी उसी बात को मद्देनजर रखें। वलियकूलू कौलन सदीदा इन्नल लज़ीना, अब ये वार्निंग है, अब ये वार्निंग है कि औरों के बच्चे जो रह गए हैं उनका माल हड़प कर खाना है। इन्नल लज़ीना, ताकीक वो लोग, याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन,
جو کہتے ہیں یتیموں کے مال ظلم اور زیادتی سے، انما بات یہ یاکلون فی بطونہم نارا، وہ ڈال دیتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر نارن آگ، وسیصلون سعیرا، اور جلدی وہ داخل ہوں گے سعیرا شعلزن آگ میں۔ سعیر کا معنی ہے شعلزن آگ، بلیزنگ فائر۔ سعیر صرف فائر نہیں ہوتا، صرف فائر تو وہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فلیم نہیں ہوتا، بلیزنگ فلیم ہوں گے اس کے، وہ سیصلون سعیرا، اس کے بلیزنگ فلیمز ہوں گے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ، یہ 7واں حکم، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ يُوصِيكُمُ اللَّهُ، یہ یہاں سے میراث کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ یوصیکم اللہ، حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، فی اولادکم، آپ کے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ میں نے کہہ دیا صنف کا مسئلہ ہے، جنس کا مسئلہ نہیں۔ کس کا مسئلہ ہے؟ صنف کا مسئلہ، کہ ذمہ داریاں، فائنانشل ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کوئی عورت پہ نہیں ڈالی، کسی عورت پہ کوئی فائنانشل ذمہ داری شریعت میں نہیں ہوتی۔ فائنانشل ذمہ داریاں کس کا کام ہے؟ مرد کا کام ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ کو، فی اولادکم، آپ کے اولاد کے بارے میں، للذکر، مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، حظ کا معنی حصہ، شیئر، مثل حظ الانثیین، اندازہ حصہ 2 عورتوں کا، فإن کن نساء فوق اثنتین، اگر اولاد ہو نساء عورتیں، فوق اثنتین، 2 یا اس سے زیادہ، فوق اثنتین مینز 2 یا اس سے زیادہ، مرد کوئی نہیں، کوئی نرینہ بچہ نہیں، بس عورتیں مینز لڑکیاں ہیں۔ فإن کن نساء، اگر ہو آپ کے اولاد نساء لڑکیاں، فوق اثنتین، 2 یا اس سے زیادہ، فوق اثنتین، اسے ہم مؤول کر دیتے ہیں اثنتین فوق فوقہ، حدیث کی وجہ سے، حدیث کی تشریح کرے اثنتین فوق فوقہ، 2 یا اس سے زیادہ، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 2 ہو، جو کچھ بھی ہو۔ فإن کن نساء، اگر ہو یہ اولاد نساء لڑکیاں، فوق اثنتین، 2 یا اس سے زیادہ، 2، 3، 5، 10، 12، 15، تمام کا ایک ہی حکم ہے۔ فوق اثنتین، 2 یا اس سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے ہے 2/3 حصہ اس جائیداد کا جو باپ یا ماں چھوڑ دیتا ہے۔ باپ یا ماں نے جو جائیداد چھوڑ دیا ہے تو ان لڑکیوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 2/3، 2/3 آف دا انٹائر پراپرٹی، آف دا ہول پراپرٹی۔ یہ آپ لکھتے رہیں، پہلے لکھیں 1/2، پہلے لکھیں مرد عورت یا بیٹا بیٹی، تو نیچے لکھے بیٹے کے لکھے 2، اور وہ بورڈ نہیں لائے، ہم بورڈ ہم نہیں لائے۔ کل دے کلر دروازہ کھلا، اگر قرآنی حکم کو کوئی پامال کر دیتے تو مسلمان نہیں ہوتا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے ہے مثل حصہ الانثیین، 2 عورتوں کا۔ فإن کن نساء، اگر وہ عورتیں ہو گئی نساء عورتیں، فوق اثنتین، 2 یا اس سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے ہے ثلثا، ثلثان مین 2/3، 2/3، ثلثا 2/3 ما ترک، اس کا جو مورث نے چھوڑ دیا ہے۔ مورث مین میں بی فادر اور مدر اور سم ون ایلس۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، وَإِن كَانَتْ، اور اگر اولاد ہو واحدةً، ایک لڑکی، اولاد ہو ایک لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسی کو پہنچتا ہے النصف، 1/2 کل جائیداد کا، کل جائیداد کا 1/2۔ اب باقی 1/2 کہاں جائے گا؟ کچھ اور ورثہ ہوں گے، پھر وہاں پہنچ جائیں گے، کچھ اور ورثہ ہوں گے، بھائی ہوں گے، چچے ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، ان کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، بس طرف دیکھیں، 10 میں خامہ جس رکھ مارکرس تک۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ہو یہ اولاد واحدتاً، ایک لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسی کے لیے 1/2، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اس برطانیہ سے ایک
انگریز نے یہ انہیریٹنس لا آف انہیریٹنس ان اسلام اس پہ پی ایچ ڈی کی اور مسلمان بھی ہو گیا اور اس نے کتاب لکھ کے لا آف انہیریٹنس کی. وہ کہتا ہے کہ یہ اگر باقی چیزوں کو ہم چھوڑ جاتے ہیں محمد کی نبوت کے لیے بس صرف سورہ نساء کی میراث والی رکوع کا بھی ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹسٹک وہ کہتا ہے کہ دنیا کے کسی میتھمیٹیشین کے اسٹیٹسٹک نہیں آتے. یہ تو جب آپ فیلڈ میں جائیں گے اگر آپ میراث پڑھیں, کیونکہ یہاں تو اصول بھی ہیں, پھر یہ اصول اپلائی کیسے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر تو آپ کے کان سرخ ہو جائیں گے کہ اوف اللہ یہ واقعی نیچرل چیزیں اوپر سے آیا ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر وہ ہے لڑکی ایک فَلَهَا النِّصْفُ تو اسی کے لیے 1/2 وَلِأَبَوَيْهِ اور پیرنٹس کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے باپ اور ماں السدس 1/6 مما ترکا اس مال سے جو اس نے چھوڑ دیا ہے. ان کان لہ ولد یہ کب اگر مردے کا کوئی بچہ ہو, مردے کا کوئی بچہ ہے بیٹا یا بیٹی تو اس کا والد زندہ ہے تو کتنا ملے گا اسے 1/6. اس کی والدہ زندہ ہے تو کتنا ملے گا اس کو 1/6. اگر دونوں زندہ ہے تو 1/6 ایک کو اور 1/6 دوسرے کو, اور باقی جو مال رہتا ہے وہ بیٹے کو. لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور ابوین کے لیے ابوین مین پیرنٹس وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے پیرنٹس کے لیے. کس کے پیرنٹس؟ یہ مردے کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری بات کس کی ہو رہی؟ کیونکہ زندے کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. وَلِأَبَوَيْهِ اور ان کے اور اس کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ہر ایک کے لیے. یہ نہیں کہ 1/6 میں دونوں شریک ہیں, نہیں, اس کے لیے علیحدہ 1/6 اور اس کے لیے ماں کے لیے علیحدہ 1/6 اور باپ کے لیے علیحدہ 1/6. وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے پیرنٹس کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اب یہ بات غلط ہے, یہ جو جنرلی لوگ بات کرتے ہیں عورت کو جی بس دیکھیے مرد کے آدھا دے دیا بھائی, یہاں مرد کے برابر دے دیا 1/6 باپ کو مل گیا 1/6 بھائی میں کوئی فرق روا نہیں رکھا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں یہ بالکل لاجیکل ہیں, یہ بالکل لاجیکل ہیں. اب یہ جاوید خان جس فرم میں کام کر رہا ہے اس کے باس کو ایک قسم کی تنخواہ ملتی ہے, ایک قسم کی تنخواہ ملتی ہے. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی امریکن سٹیزن ہے وہ بھی امریکن سٹیزن ہے, بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے استعداد اور ذمہ داری پر, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ذمہ داری پر. تو آپ اگر ذمہ داریوں کے اساس پر ڈیفرنس رکھے تو دیر از نو اینی آبجیکشن. اب اگر اللہ کریم نیچر پر ڈیپینڈ کرے اور ذمہ داریاں جو نیچر کے اساس پر اللہ تعالیٰ نے اسائن کر دی ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ کیا ہو گیا بھائی. اگر اللہ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملنا, اگر ایک آدمی خدا نہ خواستہ وہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, اس کے باپ کی بہت زیادہ جائیداد بہت زیادہ, اور باپ مر گیا باپ, اور وہ دوڑ کے آیا, وہ لڑکا دوڑ کے آیا کرسچین بن گیا, بھاگ جاؤ, چلو کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا, کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا, اختلاف دین کی وجہ سے پھر میراث نہیں ملتی. لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور ابوین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس 1/6 مما ترکا اس مال میں سے جو مردے نے چھوڑ دیا ہے. ان کان لہ ولد اگر اس کا کوئی بچہ ہے, مرد یا عورت, بچہ ہے کون سا بچہ, مرد یا لڑکا یا لڑکی. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اگر نہ ہو اس کے لیے بچہ, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور وارث بن گئے اس مردے کے صرف والدین, کوئی بچہ نہیں ان کا, مردے کا کوئی بچہ نہیں, نہ لڑکا یہ پیر صاحب والی بات ہے. کسی پیر کے پاس کوئی آدمی آیا تھا, میرا بچہ نہیں ہو رہا یا میری بچیاں ہو رہی ہیں, کوئی تعویذ لکھ کے دیں. تو اس نے لکھ دیا لڑکا نہ لڑکی, تو آدمی کی پھر بچی پیدا ہو گئی, اس نے تعویذ کھول دیا. ارے پیر صاحب آپ نے تو تعویذ دی تھی اور پھر لڑکی پیدا ہو گئی تھی. اس نے کہا میں نے لکھا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی, تعویذ میں لکھ دیا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی, تو نہ لڑکا اور نہ لڑکی دونوں نہیں ہیں. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اگر نہ ہو اس کے لیے ولد بچہ, نہ لڑکا نہ لڑکی,
ववरिसहु अबवाहु, और वारिस बन गए उसके पेरेंट्स दोनों। फले उम्मिहि सुलुस, तो उसकी वालिदा के लिए अस्सुलुसु 1/3 है। फिर वालिदा कहाँ जाती है? 1/3 1/6 से कहाँ जाती है? हाँ, डबल 1/3, और बकिया वल बकियतु लिल अब, और बाकी प्रॉपर्टी 2/3 पे वालिद को चली जाती है। फले उम्मिहि सुलुस, तो वालिदा को 1/3 है, और बकिया 2/3 वो वालिद को चले जाते हैं। तो फिर आप इस तरह लिखेंगे। अल्लाह अकबर। पहला वाला मसला लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इसका एक तरीका है शरीयत में। डाटर, पहले वाला मसला लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 or more daughters, 2/3 of the whole property. The remaining, no, anyone, and the remaining will go to any other, जो कोई भी हो, जो कोई वारिस हो। अच्छा, तो ये दूसरा मसला, फैन कुन्न निसान फौक कसनतैन फलहुन्न सुलुसा मा तरक, शायद उसका कोई भाई जिंदा हो, उसको मिल जाएगा। चचा जिंदा होगा, हाँ, उसी को मिल जाता है। उसका कोई भतीजा होगा, फिर उसी को चला जाता है। ये नहीं, सेट को नहीं, फिर उसे मसला तो रद्द कहते हैं। जब डॉक्टर मौजूद हो, फिर वापस 1/3 वापस उनको आ जाती। एक दूसरा मसला है इसमें, रद्द का मसला, उसे कहते हैं मसला तो रद्द। ये इतना मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है इनहेरिटेंस, इंतहाई मुश्किल तरीन। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तअल्लमुल फराइज़ व अल्लिमुहा अन्नास, आप इल्मी मीरास मुझसे सीखें और लोगों को सिखाएं। तो फइन्नी मक़बूज़ुन, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने जाना है। वल इल्मु सयुक़बज़, अल्लाह करीम ये इल्म धीरे धीरे विड्रा करता रहेगा। व अव्वलु मा युक़बज़ हुवा इल्मुल फराइज़, अल्लाह करीम मेरे लाए हुए तमाम उलूम में से सबसे पहले जो इल्म खींच लेगा वो इल्म मीरास का इल्म होगा। तो इल्म मीरास का इल्म मीन्स के अमलन लोग अमल नहीं करेंगे, और इल्मन मौलवी साहबान को भी नहीं आता। तो कारी साहब से पूछ लें, कारी साहब से, पूरे सूबे में आपको 10 मौलवी मिलेंगे, 8 मौलवी मिलेंगे कि भाई वो मीरास को जानते नहीं जानते, उनका अप्रोच नहीं होता उसको। ये बड़ी मस्कफाई वाली चीज है। दिखा दिया, व इन कानत वाहिदतन, 2 दिखा दिए मैंने, अब तीसरा है व इन कानत वाहिदतन, 1 डॉटर, उसको 1/2 ऑफ द होल प्रॉपर्टी। द रिमेनिंग विल गो टू अदर आयर्स, जो है जो वरसा है इसके अलावा तो उसको चले जाएंगे। अगर नहीं तो फिर ये रिटर्न करेगी इस लड़की पर। अगर कोई नहीं है, कोई वारिस नहीं, तो वापस 1/2 भी इस लड़की को मिल जाएगी। द एंटायर प्रॉपर्टी विल गो बैक टू दैट वेरी डॉटर, मे बी 1 और मे बी 2 और। तीसरा मसला, अल्लाह डिसाइड करता है। मैं आपके बात को नहीं समझा। हाँ। जब आदमी मर जाता है, सही है, तो तहसीलदार का दौरा होता है हर गांव में, सही है, और वो नंबरदार साहिबान से पूछता है कौन कौन मर गए हैं, सही। नंबरदार रिपोर्ट दे देता है, फलां साहब मर गए, फलां साहब मर गए, फलां साहब मर गए हैं। वो कहते हैं मुफ्ती साहब से मसला ले आए ताकि हम महकमाल के कागजात में वो इंदराज करवा दें। वो ऑटोमेटिकली वहां दाखिल हो जाता है। फैसला तो मुफ्ती कर देता है, लेकिन कानूनन कागजात में वो फिर तहसीलदार करवा देता है। मुफ्ती के मसले को 7 नत्ती करके वहां लगा देता है और वो इंतकाल में चला जाता है। अच्छा, अब फादर, अगर आप चाहते हैं तो कल से मीरास शुरू कर देते हैं। हाँ, क्या ख्याल? तो फादर को 1/6, मदर को 1/6, बाकी जो है वो अगर उसके कुछ और वरसा हैं तो उनको चले जाएंगे। मीन्स अगर डॉक्टर है तो उनको चले जाएंगे। अच्छा, अब अगर और वरसा नहीं है, सिर्फ फादर और मदर है, 1/3 मदर को चला जाता है और 2/3 फादर को। और ये उसके बाद 5वां मसला, फ़इन कान लहू इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुस। फ़इन कान लहू इख़्वतुन, अगर हो मुर्दे के लिए भाई बहन,
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر ہو مردے کے لیے اخوتن کیا بھائی بہن, صرف بھائی نہیں بھائی بہن دونوں کا ذکر کریں. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر ہو اس مردے کے لیے اخوتن بھائی بہن, اور تین قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ریئل اور دوسرے ہوتے ہیں سٹپ, اور سٹپ پھر دو قسم کے ہیں, فرام مدر سائڈ اینڈ فادر سائڈ. اس ریئل کو کہتے ہیں شریعت میں اعیانی, مدر سائڈ والے کو کہتے ہیں اخیافی, اور اس کو کہتے ہیں فادر سائڈ کو علاتی. ان کان لہ اخوتن اگر ہو ان کے لیے اخوتن بھائی بہن مردے کے, فلأمہ السدس من بعد وصیت, تو پھر ماں پھر آٹومیٹکلی واپس 1/6 پہ چلی جاتی ہے. اب دیکھیے بچے اس کے کوئی نہیں, مردے کے بچے نہیں ہیں, لیکن دو بھائی بہن موجود ہیں, چاہے اخیافی ہوں علاتی ہوں یا آیانی ہوں, تینوں قسم کے کسی قسم کے بھائی بہن ہو اس کے, لیکن دو ہو یا اس سے زیادہ ہو, تو مدر کا حصہ واپس 1/6 پہ چلا جاتا ہے, 1/6 پہ چلا جاتا ہے. اور بقیہ وہ بھائی بہنوں کو چلی جاتی. بقیہ جائیداد فادر نہیں ہے نا, اس صورت میں فادر نہیں ہے. اگر فادر ہے تو بھائی بہن کو تو پھر نہیں جاتا, پھر تو واپس فادر کو وہ چلا جاتا ہے. صحیح نہیں, وہ 2/3 والی نہیں. یہاں تو ایک مسئلہ آپ ذرا یاد, یہ کہتے ہیں کہ المحروم لا يحجب والمحجوب يحجب. شریعت میں دو قسم کے ورثاء ہیں, ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں, لیکن اصطلاحی حوالے سے ایک کو ہم محروم کہتے ہیں اور ایک کو محجوب کہتے ہیں. محروم کا معنی کہ فار ایگزامپل کسی وارث نے اپنی مورث کو قتل کر دیا, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, اور جو مقتول بھائی ہے اس کی بہت ساری پراپرٹی پڑی ہے, اور اس نے قتل بھی کیا ہے. کس لیے؟ پراپرٹی کے حوالے سے مفتی کے پاس مسئلہ آئے, he is محروم, he is not entitled even for a single penny, he is not entitled even for a single penny. اس لیے کہ وہاں پہ قانون میں شریعت میں ایک لیگل میگزم ہے کہ من تعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. ارے ائمہ کے نزدیک من تعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. تو آدمی وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انلیگل راستہ اختیار کریں تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اسے ڈپرائیوڈ کر دیں. من تعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. This is legal maximum in Sharia according to all the aim. من تعجل شیئا قبل اوانہ, جس آدمی نے کسی چیز کے حصول کے لیے انلیگل راستہ اختیار کر دیا تاکہ جلدی سے اسے چیز مل جائے, عوقب بحرمانہ, اس کے لیے شریعت کی سزا یہ ہے کہ ہی از ڈپرائیوڈ. اسے کہتے ہیں محروم, اور محروم کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں, اسے شریعت کنسیڈر ہی نہیں کرتا. مینز اب میں آپ سے کہہ دوں فادر, یہ ہے مدر, اچھا, اور یہ ہے ایک ان کا بیٹا ابن محروم. ابن محروم مینز کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, اس نے اب جو بھائی قتل ہو گیا, ایک اس کا یہ قاتل بھائی زندہ ہے, ایک اس کی ماں زندہ ہے, ایک فادر زندہ ہے. یہ قاتل بھائی محروم ہے, یہ ایسا ہے کہ سرے سے ہے ہی نہیں, اسے سرے سے کاؤنٹ ہی نہیں کرتا شریعت, یہ بس اسے سیٹ اسائڈ کر دیں, یہ تو دائرے سے نکل گیا ہے. اور باقی جائیداد 1/3 مدر کو اور 2/3 فادر کو. اگر اس کا تصور ہوتا اس کا, تو یہاں فادر کو 1/6 مل جاتا اور مدر کو 1/6 مل جاتا, اور باقی 4/6 یہ اس کو مل جاتے. اگر وہ قتل نہ کرتا تو پھر اس کو 4/6 مل جاتے. ویسے یہ کام آپ کے لوگوں کے ذہن میں آنا ہے نہیں, لیکن اب سبق میں آ گیا تو کیا کریں. اچھا, یہ کہیں گے نا, وہ بعد میں آ رہا ہے, اور سورہ نساء کے آخر میں ہے اس کا حصہ.
لیکن یہاں چونکہ ماں کو ڈسکس کر رہا ہے کہ اگر مردے کے بھائی بہن ہو تو ماں کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. اب تو ہے نہیں اس صورت میں. باپ اگر ہیں تو ان کو تو کچھ حصہ نہیں ملتا, پھر تو بہن بھائی کو حصہ ملتا نہیں. جب باپ زندہ ہو میت کا, مردے کا باپ زندہ ہو تو اس کے بھائی بہن کو کچھ نہیں ملتا, اس کی ساری جائیداد والد کو چلی جاتی. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر اس کے لیے ہو بھائی بہن, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو ان کی والدہ کے. یہ دیکھیے جی, میں نے خود یہ علم میراث یہ میں نے 7 بار پڑھی ہے, 7 بار پڑھی, اور تقریباً 25 بار 30 بار 40 بار 60 بار میں نے پڑھائی ہوگی ہزاروں علماء کو, تبھی مجھے کچھ سمجھ بوجھ آ گئی. ادروائز یہ اتنا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ, اور ہمیں لامے پڑھاتے رہے. ہمارے ایک برسر صاحب تھے, وہ پڑھاتے رہے, اس نے لنڈن سے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہے, وہ پڑھاتے رہے, وہ پنس جاتے ہیں, تو وہ پشتون تھے, ہمارے نسبت کے ہیں, تو وہ فوراً کہہ رہے تھے قاضی صاحب نے کہہ رہا مدد شاہ میں در مدد سن, وہ کہ قاضی صاحب امداد کیجیے گاڑی پنس گئی. تو میں کہہ رہا سر یہ کریں, وہ کہہ رہا تھا اچھا ہو گیا. اچھا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, تاتا بہنوں وقت دیتے ہیں, فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اگر ہو اس کے لیے بھائی بہن تینوں قسم میں سے کسی بھی قسم کے, اعیانی ہو, علاتی ہو, اخیاتی ہو, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے, مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, جب آدمی مر جاتا ہے. A Muslim passes away, اس کی پراپرٹی سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین اس کی پراپرٹی میں سے ہوگی. کہ قبر, جنازے اور کفن اور یہ جو سارا خرچہ ہوتا ہے شرعی امور کا, غیر شرعی امور نہیں, دیگے چڑھانے اور یہ ختم کرنے اور لوگوں کو جمع کر کے پتہ نہیں گوشت موش کھلانے, یہ چیزیں اس میں شامل نہیں. ہمارے پاس اسقاط کا حرام ہے. اچھا تو یہ تو ویسے دندہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے. اچھا تو اب شریعت اسلامیہ میں تجہیز و تکفین مینز, اگر ہم اپنے علاقے میں ہوتے ہیں تو وہاں قبر عزیز داری والے کو ہوتے ہیں, وہاں زمین وقف کی ہوتی ہے, وہاں خرچہ صرف کفن کے پیسوں کا ہوتا ہے. اس کو غسل اپنے ورثاء دے دیتے ہیں, تو اٹ مین کہ صرف کفن کا خرچہ اس کے جائیداد میں سے اور پراپرٹی میں سے اور پیسوں سے دیا جائے گا, کیونکہ بھائی کسی چیز کا خرچہ تو ہے نہیں. قبر وہ کوتے ہیں کون, عزیز اقربا اور رشتہ دار, اور برتے کون ہیں, وہی زمین وقف کی زمین ہے, باقی کوئی چیز ہے نہیں. غسل اسے اپنے ورثاء دیتے یا کوئی مسلمان دے دیتا ہے, کیونکہ غسل اسی کے اساس پر پیسے لینا شرعاً حرام ہے. شرعاً اس پہ پیسے لینا یہ حرام ہے, جو کہ ہم دندہ بنا چکے ہیں, اللہ تعالی رحم فرمائے. اور غسل ذمہ داری ہے شریعت میں, اسی وارث کی ذمہ داری ہے جو جائیداد میں سب سے بڑے حصے کا مالک ہوتا ہے. صحیح. اب باپ کے میراث میں اور جائیداد میں سب سے بڑا حصہ کون لیتا ہے, بیٹا لے لیتا ہے, لیکن غسل کے لیے وہ کسی غاسل کو بلا لیتے ہیں, غاسل کو, کہ آپ کو $100 دے دیں گے, آپ ہمارے باپ کو نہائے. بھائی میرا باپ باہر میں چلا جائے, پراپرٹی پہ قبضہ کر جائیں گے, پلازے آپ کو ملیں گے اور غسل مجھ سے کرواتے ہیں. پلازہ مجھے دے دے تو پھر میں غسل کرواؤں گا اس کا. اور ویسے بھی یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ بھائی باپ میرا ہوگا اور اس کی بے پردگی میں آپ کے سامنے کروا دوں. یہ غیرت کی بات بھی نہیں ہے, غیرت کی بات بھی نہیں کہ باپ میرا ہے تو اس کا اور پردہ اور حیا یہ میری اپنی ہے, میں ہی اسے غسل دلوا. آپ کو طریقہ نہیں آتا تو مجھ سے پوچھ لیں, میں آپ کو بتا دوں گا, آسانی سے بتا دوں گا. میں وہاں تھا اس کیلیفورنیا میں, قاری صاحب والے کیلیفورنیا میں, بیٹی ہوگی یا کوئی مسلمان عورت ہوگی. اچھا تو اب وہاں پہ میں تھا, ایک عرب بھائی مر گیا, تو اس دن ان کا مولوی صاحب نہیں تھا, وہ سب کہیں سروگا میں گئے تھے, تو وہ فون آ گیا ہمارے گلالا کا کہ وہ اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ مولوی صاحب نہیں ہے, اور
نو تو میں نے کہہ دیا کہ پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ غسل کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا اس کے بیٹے ہیں. اس نے کہا اس کے بیٹے ہیں وہ تو مسلمان نہیں ہیں. ہاں مسلمان نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہ پھر کیسے مسلمان ہے؟ اس نے کہا کہ بس اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ کبھی کبھار عید کی نماز پڑھا کرتا تھا, کبھی کبھار عید کی نماز پڑھا کرتا تھا اور کبھی اسلام سے انکار نہیں کیا, جبکہ بیٹے تو عیسائی عورت کی اولاد ہیں اور اسی کے ساتھ رہتے ہیں, انہیں کچھ تمیز نہیں ہے اور نہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو میں نے کہا اچھا جب وہ مسلمان نہیں تو اس کا بھائی تو مسلمان ہے, ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے, 5 وقت کا نماز یہ اقامت بھی کرتا رہتا ہے. تو میں نے کہا پھر یہ اس کی بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو غسل دے دیں. اس نے کہا اچھا میں بتا دیتا ہوں. بھائی کو بتا دیا تو بھائی کا فون آ گیا. اس نے کہا جی مجھے طریقہ نہیں آتا. میں نے کہا ہاں یہ ہے کہ میں آ جاؤں گا, میں آپ کو بتا دوں گا, آپ خود ہوں گے, 1-2 آدمی اور بھی لے آئے. وہ ہمارے وہاں مسجد میں جو 4-5 عرب ہوتے ہیں نا وہ سارے آئے تھے وہاں, بلکہ اوروں کو بھی 7-8 عرب آئے تھے. میں نے کہا کہ اب بسم اللہ کر دیں. تو میں نے ان کو طریقہ وہ بتلا دیا کہ اس انداز سے آپ اسے سلائیں اور اس انداز سے پھر اس کو وضو کروائیں اور پھر اس انداز سے اس کو غسل کروائیں. اور میں نے کہہ دیا کہ یہ ہے کفن. میں نے کہا یہ کفن, اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی ہے نہیں, بس وہ تو 2 منٹ میں کام ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ ہے کفن, یہ یہاں میں نے پھیلا دیا, اب اپنے بھائی کو اٹھا کر اس میں رکھ دیں, باندھ دیں, بھجوا دیں, پارسل کر دیں, پارسل کر دیں. کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ عید کے بغیر کبھی اس نے نماز پڑھی نہیں, پتہ نہیں کیا حشر ہوگا وہاں. اب جب ہم وہاں جنازے میں گئے تو مولوی صاحب بھی آئے تھے. جب جنازے میں گئے تو وہ یہ سارے عرب, پتہ نہیں اللہ رحم فرمائے, جنازہ اتنے سارے عرب آئے تھے, اتنے سارے عرب, کیونکہ لوگوں نے کہہ دیا اور وہ سب وہاں کھڑے تھے, کسی نے جنازہ نہیں پڑھا نہ. وہ جو ہمارے پاکستانی بھائی شاید کوئی 15-20 عربوں نے جنازہ پڑھا ہوگا, باقی ہمارے جو پاکستانی مسلمان تھے انہوں نے جنازہ پڑھ لیا. میں پاکستانی تو قسم اٹھائی ہے کہ دین کا سارا کام وہ کریں گے نا, انہوں نے قسم اٹھائی ہے. تو باقی وہ سارے وہاں کھڑے تھے. میں نے تو ان کا اتنا ذلیل کر دیا, قبر پر قاری صاحب موجود تھے, میں نے قبر پر بیان کرتے ہوئے اتنا ذلیل کر دیا. میں نے کہا بد ہو, آپ مسلمان ہوتے ہیں, اللہ آپ کا بیڑا غرق کر دے, آپ انسان نہیں ہوتے, مسلمان کیا ہوں گے. مجھے بھی میرے تو پٹھان کیا وہ خبیث دماغ ہے, مجھے تو غصہ چڑھ جاتا ہے. پارٹی ہوتی ہے, پھر وہاں پہ گھر والے کا خرچہ ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹیپ وغیرہ لگا دیتا ہے اور وہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں, سارے جمع ہو جاتے ہیں. ہوتی اچھا ہے. اچھا تو ایک ہے سب سے پہلے تجہیز و تکفین, لیکن شرعی تجہیز و تکفین, غیر شرعی امور کا تجویز و تکفین سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ تجہیز و تکفین. اور پھر تجہیز و تکفین کے بعد دوسرا مسئلہ اس کا آتا ہے ڈیبٹس کا. اس کے ڈیبٹس جتنے سارے ہیں, لون اس کے ذمہ جو ہیں, اس کی پراپرٹی سے وہ ادا کر دیے جائیں گے جب تک دماغ صحیح تھا. اچھا تو یہ ڈیبٹس, اور ڈیبٹس پہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ڈیبٹس آف اللہ, زکات نہیں دیا, حج ادا نہیں کیا, یہ بھی ڈیبٹس ہیں, ڈیبٹس ہیں. اور ڈیبٹس آف عباد, ڈیبٹس آف ہیومن بینگ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیبٹس which is payable from the property, that is only the debts of a human being, not debts of Allah. ڈیبٹس آف اللہ, وہ تو اس کی عبادت تھی, اس نے عبادت ادا کی, ہونے کی عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. اب مردے کی جانب سے کوئی اور تو نیت نہیں کر سکتا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ ڈیبٹس اس سے پہلے ادا کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھیں, وہ عبادات ہیں, عبادات کے لیے انٹینشن شرط ہے. اب وہ کاہے کا مرا ہوا ہے بدبخت, اس نے خود کیوں نہیں زکات ادا کی اور کیوں حج ادا نہیں کیے. یہ ڈیبٹس, یہ اونلی ڈیبٹس آف ہیومن بینگ. پھر یہ ڈیبٹس آف ہیومن بینگ, یہ بھی 2 قسم کے ہیں. کتنے ہیں؟ 2 قسم کے. ایک کو کہتے ہیں دیون الصحہ اور دوسرے کو کہتے ہیں دیون المرض. دیون الصحہ اور دیون المرض. بہت زیادہ میرے خیال میں بس کرتے ہیں. ہاں اس کو ختم کیا تو ختم نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا. سدسو چھٹا حصہ ہوگا 1/6 من بعد وصیت یوصی بها او دین. وصیت کے بعد جو وصیت کرتا ہے اس پر او دین یا دین کی ادائیگی کے بعد. اچھا بھی نظر آؤ بورڈ پکارو وہ خلاص نہیں رہا
راضی جنگ لاؤ تورا کور پر فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر ہو ان کے لیے بھائی بہن ایک سے زیادہ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے من بعد وصیت وصیت کے بعد یوسی بہا جو وصیت کرتا ہے اس پر او دین یا قرضے کی ادائیگی کے بعد تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ترکہ اس کو ترکہ کہتے ہیں جو کچھ وہ چھوڑ جاتا ہے ایسٹس اس کو کہتے ہیں شریعت میں ترکہ تو ترکہ کو 4 حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں ایک سب سے پہلے تجہیز و تکفین تجہیز و تکفین وہ چیز ہے جسے شریعت نے ضروری گردانا ہو مثلا اس کے قبر کا کودنا قبر کا بروانا اس کا کفن خریدنا یہ چیزیں تجہیز و تکفین میں شامل ہے تو اس کا خرچہ یہ اس کے ترکے سے اٹھایا جائے گا غیر شرعی امور کا خرچہ یہ اس کے ترکے سے اٹھانا جائز نہیں اگر کسی ایک وارث نے دوسرے وارثوں کی مرضی کے بغیر کوئی پیسے میں سے تقسیم کر دیے اور دوسرے وارثوں نے حصہ دینے سے انکار کر دیا تو وہ ان پہ امپوز نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا شرعی حق تھا نہیں کیوں اس نے خیرات کر دیا دوسرے سے پوچھے بغیر تو ایک ہے تجہیز و تکفین دوسرا نمبر ہے پھر قرضے کی ادائیگی کا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ قرضے 2 قسم کے ہیں ایک ہے اللہ کے قرضے اور ایک ہے بندے کے قرضے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرضے سب سے پہلے ادا کیے جائیں گے اللہ کے قرضے کا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں حج ادا نہ کیا ہو جبکہ حج اس پہ فرض ہو چکا تھا تو وہ اس کی جانب سے ادا کرنا ہے اگر اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی ہو جبکہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب تھا تو اس کی ادائیگی لازم ہے اس کے طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں یہ دونوں چیزیں عبادات کے زمرے میں سے ہیں عبادات کے لیے عبادت گزار کی نیت ضروری ہے اب وہ مردہ ہے مردہ تو نیت کا اہل ہے نہیں لہٰذا آپ کیسی ادائیگی کریں گے آپ کیسے ادائیگی کریں گے تو وہ حدیث میں جو آیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو پک کر دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فدین اللہ احق بالوفا اللہ کا دین لفظ یاد رکھیں اللہ کا دین وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے تو اس دین کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرض کے معنوں میں لے لیا ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دین یہ عربی لغت میں لفظ مشترک ہے کبھی قرض کے معنی میں آتا ہے کبھی حق کے معنی میں آتا ہے فدین اللہ احق بالوفا حدیث میں اس دین کا معنی قرض نہیں ہے اس دین کا معنی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا حق مینز نماز کا وقت ہے اب نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو یہ زیادہ لازم ہے کہ میں اسے ادا کر دوں صحیح روزے کا زمانہ ہے تو روزہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں روزے کے ادا کروں بنسبت اور عبادات کی بات ذہن میں آ گئی بات ذہن کہ لفظ دین سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی ان کا اختلاف پڑ گیا ہے کہ فدین اللہ احق بالوفا اللہ کا دین زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دین قرض کو کہتے ہیں امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی آپ لٹرلی وہ ڈکشنری اٹھائیں تو وہاں آپ کو 2 معنی اس کے نظر آئیں گے ایک قرض کا اور دوسرا حق کا یہاں حدیث میں اس کا معنی حق ہے کہ فدین اللہ احق بالوفا اور آدمی کا ذہن کھل جاتا ہے کہ یہ ائمہ کا اختلاف کیوں ہے دیکھیے کسی نے ایک زیر اور زبر کا اختلاف اپنے تئیں ڈال دیا ہے جو کچھ پیغمبر نے کہہ دیا ہے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد اللہ کے حقوق پہلے ادا کیے جائیں گے زکوٰۃ اس کے ذمہ رہ گیا ہو فطرانہ اس نے اپنی زندگی میں ادا نہ کیا ہو تو فطرانہ تو واجب ہے تو وہ اس سے ادا کیا جائے گا یا اس نے حج نہ کیا ہو جبکہ اس کے اوپر فرض ہو گیا تھا لیکن اس نے سستی کی تو وہ حج اس کی جانب سے ادا کیا جائے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے یہ عبادات ہیں اور عبادات نیت اور انٹینشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جبکہ مردہ نیت کا حال ہے نہیں کوئی دوسرا اس کی جانب سے نیت نہیں کر سکتا وہ خود نیت کرنے کا حال ہے نہیں جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو وہاں لفظ دین وہ حق کے معنی میں آیا ہے تو جو دیون یعنی جو قرضے اس کے مال سے ادا کیے جائیں گے وہ قرضے وہ ہیں جو انسانوں کے قرضے ہیں اب انسانوں کے قرضے یہ بھی 2 قسم کے ہیں ایک کو کہتے ہیں دیون الصحہ اور دوسرے کو کہتے ہیں دیون المرض لفظ تو صحت اور مرض کا ہے لیکن یہ ٹرمز ہے اس کا فگریٹو مینز اس کی فگریٹو میننگ علیحدہ ہے لٹرل میننگ سے اگر لٹرل میننگ کو دیکھیں تو دیون صحت کا معنی یہ کہ وہ جس نے صحت میں جو قرضے لیے ہوں اور دیون المرض جو بیماری میں لیے ہوں
दुयून सिहा जो सेहत में लिए हों, और दुयून मर्ज जो बीमारी में लिए हों। वो लिटिल मीनिंग तो इसका ये होगा, हालांकि ये टर्म है जो शरीयत में इस्तेमाल किया गया है। दुयून सिहा और दुयून मर्ज इसकी अपनी डिफिनेशन है। तो दुयून सिहा ये वो कर्जे हैं, ये वो कर्जे हैं जिसके साबित करने के लिए गवाह मौजूद हों, जिसके साबित करने के लिए दो गवाह मौजूद हों, या वो ऐसे कर्जे हों कि मुर्दे ने अपनी जिंदगी में उसका इकरार किया हो और उसके वारिसों ने उसकी तकजीब न की हो कि बाबा ने झूठ बोला था। तो इसे कहते हैं दुयून सिहा। इसको क्या कहते हैं? दुयून सिहा। जहां तक दुयून मर्ज का ताल्लुक है, तो दुयून मर्ज ये वो कर्जे हैं जिसका मुर्दे ने इकरार किया लेकिन वारिस न तकजीब कर रहे हैं और न तस्दीक कर रहे हैं कि हमें पता नहीं बाबा ने ये क्या बात की थी, ये चौधरी साहब के $10,000 हैं, ये पता नहीं है उसने क्या बात की थी कि चौधरी साहब के मेरे ज़िम्मे। वो न तस्दीक करते हैं और न तकजीब करते हैं। तो इसको कहते हैं दुयून मर्ज। इसको क्या कहते हैं? यानी ये मरीज किस्म के डेप्ट्स हैं। दुयून मर्ज का माना ये मरीज किस्म के डेप्ट्स हैं, मरीज किस्म का लोन है, और सही वो कवी किस्म का डेट है क्योंकि वो साबित है। तो सबसे पहले उसके तरके से यानी उसके माल से अदा किए जाएंगे दुयून सिहा। दुयून मर्ज वो दुयून सिहा को कंपीट नहीं कर सकते, वो आप सेटिस्फाइड रखेंगे। अगर दुयून सिहत की अदायगी के बाद कुछ रह गया तो फिर दुयून मर्ज में आप अदा करेंगे। अदरवाइज जिसका दुयून मर्ज है उसका पहला इस्तेकाक नहीं, पहला इस्तेकाक किसका है? दुयून सिहा वाला का। आपको पता लग गया? ये एक मसला। दूसरा मसला कि इंसान के ज़िम्मे दो किस्म के कर्जे होते हैं। एक को कहते हैं दुयून मुअज्जला, मुअज्जला मीम वाव जीम लाम, और दूसरे को कहते हैं दुयून मुअज्जला मीम ऐन जीम लाम, जिस तरह है महर मुअज्जल और महर मुअज्जल। दुयून मुअज्जल का माना यह है कि करंट डेट्स, बर्निंग डेट्स जिसे आपने एट द मोमेंट अदा करना है लेकिन अभी आपका बस नहीं चलता तो कल देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे, यानी उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, जितनी जल्दी हो आप अदा कर रहे हैं। और एक है दुयून मुअज्जला। तो मुअज्जला का माना कि उसके लिए एक डिटरमिन टाइम है, एक फिक्स टाइम है उसके लिए। मीम ऐन वाला वो तो ताजील से है, उसी के लिए वो एट द टाइम अदा करने हैं। और मुअज्जला उसके लिए एक डिटरमिन टाइम है, जो मुर्दा के मरते वक्त वो टाइम अभी आया नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो जावेद खान से कर्जा ले लिया था $10,000 और उसकी तारीख अदायगी है 8 मई सन 2000, 8 मई सन 2000। अब मैं आज मर रहा हूं तो वो तो दुयून मुअज्जला है। अब मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मैं छोड़ रहा हूं, उसी को कुछ हुकूक मुतवज्जे हो रहे हैं, उसी को कुछ हुकूक मुतवज्जे हो रहे हैं। तो आप ये बात ज़हन नशीन करने के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कर्जे का ताल्लुक किसी की प्रॉपर्टी से नहीं होता, उसके गर्दन से होता है। ये आप अपने पास लिखें, बल्कि सारे फुक़हा इस पर मुत्तफिक हैं कि आपने जो मुझे कर्जा दिया है उसका मेरी प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो एक दूसरी चीज है, वो दूसरा इशू है। तो जो कर्जा आपने मुझे बहैसियत काजी फजलुल्लाह के एतमाद के दे दिया है कि भाई ये आदमी, इससे न कोई मैंने वसीका लेना है, न कोई ये ऐसा आदमी है कि मेरे साथ फ्रॉड करेगा। अरे भाई ये इतना जलील भी तो नहीं होगा कि यहाँ मुसल्ले पर खड़ा होगा और $1 मिलियन के लिए झूठ बोलेगा। नहीं, अल्लाह न करे कि ये $1 बिलियन के लिए भी झूठ बोले, खुदा न करे। अदरवाइज उसका कोई इस्तेकाक नहीं कि वो इस मुसल्ले पर खड़ा होकर मुसलमानों को लीड करे। जो इतना झूठा हो कि $1 बिलियन के लिए वो झूठ बोले तो उसका बेड़ा फिर गर्क होना चाहिए। सही। तो आपने एतमाद पर मुझे दे दिया था और उसका एक फिक्स टाइम था, डिटरमिन टाइम था। लेकिन जो एतमाद आपका मेरे ऊपर है, शायद वो मेरे बच्चों के ऊपर आपका नहीं होगा। जो एतमाद मेरे ऊपर है वो मेरे बच्चों के ऊपर आपका नहीं होगा। तो जब तक मैं जिंदा था तो कर्जे का ताल्लुक मेरे गर्दन से था, यानी मीन्स कि आप मेरी इजाजत के बगैर अपनी कर्जी की वसूली के लिए मेरे प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं डाल सकते। अगर कर्जे का ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ तो हो सकता था, देन यू हैड ऑल द राइट टू कैप्चर माई प्रॉपर्टी, क्या उसे सीज कर दे। नहीं, आपके कर्जे का ताल्लुक मेरे गर्दन से है, मेरे जात से है। आप मुझसे डिमांड करें, अगर मैं लेता हूं अल्लाह से काम ले रहा हूं, हिचकिचाहट से और सिचुएशन से काम ले रहा हूं, जस्ट गो टू कोर्ट ऑफ लॉ, यू विल हैव अ डॉक्यूमेंट इन दिस रिगार्ड। मुझे वहां सू कर देंगे भाई मेरा कर्ज, लेकिन आप डायरेक्ट मेरी प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि कर्ज का ताल्लुक प्रॉपर्टी से नहीं होता, किससे होता है? शख्स से होता है, शख्स से। लेकिन जब शख्स का गर्दन ही नहीं रहा, वो जब शख्स
جس کے گردن کے ساتھ قرضے کا تعلق تھا، تو اب رائٹ اوے وہ قرضہ ٹھیک متوجہ ہو گیا پراپرٹی پر. صحیح. اس لیے تجہیز و تکفین کے بعد دوسرا حق جو ایسٹس میں بنتا ہے وہ کس کا بنتا ہے؟ وہ دیون کا، وہ قرضوں کا. کس کا بنتا ہے؟ قرضوں کا. کیونکہ گردن رہا نہیں، وہ گردن جس پر اعتماد کیا جاتا تھا. تو اب وہ حق جو ہے گردن میں اویزان تھا، وہ گردن تو منو مٹی تلے دب گیا ہے. تو اب رائٹ اوے وہ حق کہاں چلا گیا؟ ڈائریکٹ اس کی پراپرٹی پہ چلا گیا. ڈائریکٹ اس کی پراپرٹی پہ چلا گیا. تو تجہیز و تکفین کے بعد جو دوسری ادائیگی کی جائے گی وہ کس کی جائے گی؟ قرضوں کی، دیون کی. لیکن میں نے کہا دیون دو قسم کے ہیں. ایک ہوتے ہیں دیون معجل اور دوسرے ہوتے ہیں دیون مؤجل. دیون معجل وہ تو ایٹ دا ٹائم، یعنی جس وقت بھی آپ چاہیں آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد دیون مؤجل کا کیا بندوبست ہوگا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجل از اجل، وہ ٹائم ہے، وہ آپ ڈیلے کرتے رہیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، وہ آپ ڈیلے کرتے رہیں گے، آپ پراپرٹی کو تقسیم کر دیں، خاک ان کے بیٹے پھر اس کو قرضہ دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس مرتے وقت وہ مؤجل کا ٹائم ٹوٹلی ختم ہو گیا، وہ مؤجل میں شامل ہو گیا. ایٹ دا ٹائم ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈیمانڈ فار ہز دین، کہ بھائی دے دیں مجھے، پھر آپ اس کے بعد تقسیم کرتے رہیں. بات اب ذہن میں آ گئی. جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کمال کرتے ہیں، جب کرتے ہیں تو زبردست اسٹیمپ لگا رہتے ہیں. اور میرے خیال میں دنیا کے قانون دان حیران رہ جاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کہاں سے بولتا رہتا ہے. تبھی تو سلیمان ابن مہران نے اسے کہا کہ ہم فارماسسٹ ہیں اور آپ لوگ طبیب ہیں. انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. ابو حنیفہ آپ لوگ جو ہیں آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں اور ہم فارماسسٹ ہیں، صرف دوائی فروخت کرتے رہتے ہیں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایوم اقرب لکم نفعا. یہ ایک خدشے کا جواب ہے. خدشہ یہ تھا کہ جب آدمی کا بیٹا موجود ہو تو بوڑھے باپ کو کیوں حصہ ملے، اس کو تو ڈراپ کرنا چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ نوجوان بیٹا آپ کے لیے زیادہ کارگر ہے یا بوڑھا باپ آپ کے لیے زیادہ کارگر ہے، اس لیے میں نے بیٹے کی وجہ سے باپ کو ڈراپ نہیں کیا. آباؤکم و ابناؤکم، آپ کے آباپ مینس باپ، وابناؤکم آپ کے بیٹے، لا تدرون آپ کو یہ پتہ نہیں، ایہم کہ کون ان میں سے اقرب لکم نفعا زیادہ قریب ہے آپ کو نفع دینے میں. فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی جانب سے کہ آپ حقدار کو اس کا حق دے دیں. ان اللہ کان غلیما حکیما، تحقیق اللہ تعالیٰ کان غلیما وہ ہے علم رکھنے والے، حکیما اور دانش اور حکمت رکھنے والے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اور آپ کے لیے او شوہرو، اگر آپ کی بیوی مر گئی، آپ کی بیوی تو بس بیوی مر گئی تو دو حالتیں ہوں گی. بیوی مر گئی یا اس بیوی کی کوئی بچے ہوں گے آپ سے یا کسی دوسرے شوہر سے، آپ سے پہلے والا ہوتا ہے، آپ سے یا کسی دوسرے شوہر سے، یا اس کے بچے نہیں ہوں گے. تو اگر اس کے بچے نہیں تو آپ کو اس کی پراپرٹی میں 1/2 ملے گا، 50%. اور اگر اس کے بچے ہیں تو پھر آپ کو 25% ملے گا، 1/4. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور آپ کے لیے نصف ہے، آدھا ہے، ما اس مال کا ترکا ازواجکم جو چھوڑ دیا ہے آپ کی بیویوں نے. لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے ان کے لیے بچہ، اور بچہ ڈزنٹ میٹر مرد ہو یا عورت، سی سے بھی اس عورت کے بچے ہیں. لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے اس عورت کا کوئی بچہ، اگر اس کا کوئی بچہ نہیں آپ سے یا کسی دوسرے شوہر سے، اور اس عورت کی پراپرٹی ہے، اس عورت کی پراپرٹی ہے، تو آپ کو کتنا ملے گا؟ 50%. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ہے ان کے لیے بچہ آپ سے یا کسی اور سے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر آپ کے لیے 1/4 ہے، مما اس مال سے ترکنا جو بیویوں نے چھوڑ دیا ہے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسین بہا جو وصیت کرتے ہیں اس سے، او دین یا قرضے کی ادائیگی کے بعد. تو میں نے کہہ دیا کہ 4 حقوق متوجہ ہوتے ہیں ترکے کو، ایک تجہیز و تکفین، دوسرا قرضہ، اور تیسرے نمبر پر ہے وصیت. تیسرے نمبر پر ہے وصیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے بچے ہیں؟ اس نے کہا جی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسا نہ کریں. تو اس نے کہا فبنصفہ، آدھا کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہیں،
قال فبثلثه، اس نے کہا کہ 1/3 کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں 1/3 کر سکتے ہیں. تو اب شریعت میں اگر آپ کے ورثاء نہیں ہیں، اگر آپ کے ورثاء نہیں ہیں تو آل دا پراپرٹی یو کین ڈو اے وصیہ ان دس ریگارڈ. لیکن اگر آپ کے ورثاء ہیں تو ورثاء کا حق مارنا وصیت کے حوالے سے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ چیز. اور اگر آپ نے ساری پراپرٹی کی وصیت کر بھی دی، ساری پراپرٹی کی وصیت کر بھی دی، تو شرعی قاضی صرف آپ کے وصیت کو 1/3 تک امپلیمنٹ کرے گا. 1/3 تک. 2/3 وہ آٹومیٹکلی وارثوں کو چلے جائیں گے. 2/3 وہ آپ نے تو کہہ دیا کہ ساری پراپرٹی میں نے وصیت کر دی. شریعت میں ایسی زیادتی ہے نہیں. شریعت میں ایسی کہ وہاں پہ شریعت نے جو مستحقین مقرر کر دیے ہیں کہ ان کا استحقاق ہے، آپ ان کو ٹوٹلی ڈپرائیو نہیں کر سکتے. تو 1/3 تک وصیت کی تنفیذ ہوگی. کتنے حد تک؟ 1/3 تک. 1/3 کس کے بعد؟ تجہیز و تکفین اور قرضے کی ادائیگی کے بعد جو پراپرٹی رہ گئی تو اسی کے 1/3 تک. کل کا 1/3 نہیں. کل کا 1/3 نہیں. کس کا 1/3؟ جو ان دونوں کی بعد رہ گئی تو اسی کے 1/3 تک تنفیذ کی گئی. ہاں البتہ اگر آپ کے کوئی قریبی ورثاء ہے نہیں then you can give it to someone or to some institution or something like that. صحیح. اب وصیت کے لیے مصالحہ کی قبولیت شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ مصالحہ یہ وہ آدمی ہے جس کے حق میں وصیت کی جاتی ہے، جس کے حق میں وصیت کی جاتی ہے. فار ایگزامپل چلو میں کہہ دوں گا، آپ نہ کہیں، آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ مثلا میں مر رہا تھا. ایسا نہیں کہتا کہ اظہر مر رہا تھا، اس نے کہا کہ میری پراپرٹی قاضی صاحب کو ملے. میں مر رہا تھا اور میں نے کہہ دیا کہ میں نے کہہ دیا کہ میری پراپرٹی یہ اظہر کو ملے میرے مرنے کے بعد. اب اظہر نے اسے ایکسپٹ کیا یا ایکسپٹ نہیں کیا؟ ایکسپٹنس شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ نہیں، ایکسپٹنس شرط نہیں لیکن نان ریجیکشن شرط ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایکسپٹنس شرط نہیں ہے. کیا شرط ہے؟ نان ریجیکشن شرط ہے. اگر اظہر نے کہہ دیا نہیں میں کسی کی وصیت کا کیا کروں گا، میں کوئی خیرات خور توڑا ہوں، پیسن کا بہت بڑا وڈیرا ہوں، میں نے خیرات توڑے لینے ہیں، یہ میں نے نہیں لینا، تو ریجیکشن سے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ریجیکشن سے وصیت ریجیکٹ ہو جاتی ہے، خود بخود ریجیکٹ ہو جاتی ہے جب اس نے ریجیکٹ کر دیا. البتہ اگر اس نے ریجیکٹ نہیں کیا، ایکسپٹ بھی نہیں کیا لیکن ریجیکٹ بھی نہیں کیا تو وصیت سسپینڈڈ ہے تاکہ یا ایکسپریسلی وہ ریجیکٹ کرے یا ایکسپٹ کرے. ایکسپریسلی وہ ریجیکٹ کرے یا ایکسپٹ کرے. اب اس پہ بھی موت آ گئی، اس پر اظہر پر اس پہ بھی موت آ گئی. اس نے نہ ریجیکشن کی تھی اور نہ ایکسپٹنس کی تھی، تو اس کے مرنے کے متصلاً اس کا جو مرنا ہے خاموشی کے انداز میں یہ ایکسپٹنس ہے، یہ سیل لگانا ہے. تو آٹومیٹکلی وہ وصیت شدہ پراپرٹی وہ اظہر کے مرنے کے بعد، حالانکہ میت کی کوئی ملکیت اور اونرشپ نہیں ہوتی، لیکن یہ نظر ضرورت کے تحت وہ وصیت شدہ پراپرٹی وہ سب سے پہلے اظہر کی ملکیت میں داخل ہو گئی اور پھر اظہر کے ورثاء کو منتقل ہو گئی. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ ٹیکنیکلٹی صرف ابو حنیفہ کو آتا ہے. اللہ نے اس آدمی کو سوجھ بوجھ عطا کیا تھا. ہاں نہیں، فورفیٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کی خاموشی جو ہے یہ دال ہے رضا پر. اگر آدمی دیکھیے شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اپنی بیٹی سے پوچھوں کہ فلاں کے ساتھ میں آپ کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں اور اس نے ایکسپریسلی ریجیکٹ نہیں کیا تو اس کی یہ سائلنس ہی ایکسپٹنس ہے اور پھر میں آئی ول پرفارم دا میرج. انڈرسٹینڈ؟ نہیں، عورت کی اپنی پراپرٹی ہے نا. ہاں اسی کی اپنی پراپرٹی نہیں، اس کی اپنی پراپرٹی ہے نا. جب اس کی اپنی پراپرٹی ہے تو پھر اسی سے دیا جائے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور آپ کے لیے آدھا ہے اس میں سے ترک ازواجکم جو چھوڑ دیا ہے آپ کی بیویوں نے. لم یکن لہن ولد، اگر ان کے لیے کوئی بچہ نہیں ہے نہ آپ سے نہ کسی دوسرے شوہر سے. ان کان لہن ولد، اگر ہے ان کا کوئی بچہ، اور جب میں بچہ کہہ دوں تو اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں شامل ہے. جہاں شریعت ڈفرینشیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ ابن کہتا ہے اور بنت. ابن کا معنی لڑکا اور بنت کا معنی لڑکی، اور جب ولد کہہ دیتا ہے تو ولد دونوں کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم یہاں ولد کہہ رہا ہے کہ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ہو ان کے لیے ولد بچہ،
فلکم الربع تو آپ کے لیے چوتھا حصہ مما ترکنا اس مال میں سے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے من بعد وصیت وصیت کے بعد یوصین بہا جو وصیت کرتے ہیں اسی کے ذریعے او دین یا قرضے کی ادائیگی کے بعد ولہن الربع اب تو آپ دیکھیے ایک حق تجہیز و تکفین دوسرا حق قرضے کی ادائیگی تیسرا حق وصیت کی تنفیذ اور چوتھا حق ورثہ کا چوتھا حق ورثہ کا یہ چار حقوق ہیں اگر یہ چاروں کے چاروں تجہیز و تکفین ہو گئی قرضے بھی ادا ہو گئے وصیت کوئی کی نہیں وصیت کوئی کی نہیں اور وارث کوئی ہے نہیں وارث کوئی یہ نہیں سو ثم یجمع فی بیت المال تو آٹومیٹکلی وہ پراپرٹی نیشنل ایکسچیکر میں چلی جائے گی وہ پانچواں مرتبہ ہے کہ آٹومیٹکلی وہ قومی بیت المال میں چلی جائے گی وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اب شوہر کی دو صورتیں ہیں کہ بیوی مر گئی تو دو صورتیں ہیں اولاد ہو بیوی کی یا نہ ہو اولاد ہوگی تو 1/4 اولاد نہیں ہے تو 1/2 اب شوہر مر گیا اور عورت رہ گئی شوہر مر گیا اور اس کی بیوی رہ گئی اب شوہر کے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے شوہر کے بچے ہیں چاہے اس بیوی سے یا کسی دوسری بیوی سے تو بیوی کے ملے گا 1/8 کتنا ملے گا 1/8 اور اگر شوہر کے بچے نہیں تو پھر بیوی کو ملے گا 1/4 لَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان بیویوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے مما ترکتم اس مال میں سے جو آپ نے چھوڑ دیا ہے او شوہرو ان لم یکن لکم ولد اگر نہیں ہے آپ کے لیے بچہ فإن کان لکم ولد اگر ہے آپ کے لیے بچہ فلہن الثمن تو عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے مما ترکتم اس مال میں سے جو چھوڑ دیا ہے آپ نے من بعد وصیت وصیت کے بعد توصون بہا جو وصیت کر چکے ہیں آپ اسی کے او دین یا ادائیگی قرض کے بعد وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ اب دیکھیے یہ بار بار جب اللہ تعالیٰ کسی کے استحقاق کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں کے لیے پھر اتنا ہے پھر اتنا ہے پھر اتنا ہے تو ہر نمبر اس کے ساتھ کہتا ہے کہ وصیت کی تنفیذ کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد تاکہ کوئی 1/4 یا 1/2 کا بالکل فرام دی ویری بگننگ ڈیمانڈ نہ کرے کیونکہ انسان کی طبیعت تو ہے حریص اور خصوصاً مال کے حوالے سے کہ نہیں جی وہاں قرآن میں ہے 1/4 تو ہم کریں گے ہاں قرآن میں 1/4 کہہ دیا کہ من بعد وصیت یوصون بہا او دین دیکھیے اللہ تو خالق ہے اس کو انسان کا مزاج معلوم ہے کہ اس بدبخت نے وہ پوائنٹ لینا ہے تو اس لیے بار بار اس کو ضرورت پڑی کہ من بعد وصیت یوصون بہا او دین وصیت اور دین کی ادائیگی اس پہ مقدم ہے بعد میں اس کو 1/8 یا 1/4 یا 1/2 یا 1/3 جو بھی ہے وہ حصہ ملتا جائے گا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَإِن كَانَ رَجُلٌ اگر ہے ایک شخص یورث جس سے میراث لیا جا رہا ہے کلالتن اور یہ آدمی کلالہ ہے یہ آدمی کیا ہے کلالہ that is a term used in Holy Quran how we will know who is کلالہ تو right away we will go to the end of this surah سورہ نساء کے اخیر میں چلے جائیں کل آخری آیت ہے دیکھ لیا یستفتونک یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے فتویٰ مانگتے ہیں یستفتونک یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم نکال دیا نمبر 177 یستفتونک یہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے قل آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے فتویٰ کا معنی جیورسٹک اوپینین ریگارڈنگ اے کوسچن ایک سوال کا جیورسٹک جواب دینا اسے کہتے ہیں فتویٰ کیا کہتے ہیں اسے فقیہانہ جواب تو اللہ کریم نے بھی فتوے کا لفظ استعمال کر دیا کہ یستفتونک یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے آپ کو جواب دیتا ہے آپ کو فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں اب کلالہ کون ہے یہ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن ہے ان امرؤ ہلک اگر ایک شخص مر گیا آدمی ہو یا عورت ان امرؤ ہلک اگر ایک شخص مر گیا لیس لہ ولد اور نہیں تھا اس کا کوئی بچہ مرد یا عورت بیٹا یا بیٹی
لیس لہو ولدن، اور نہیں تھا اس کا کوئی بچہ، مرد یا عورت، اور آپ اس کے ساتھ نیچے لکھ کے ولا والد لہو، اور اس کا والد بھی زندہ نہیں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے نقل کر دیا ہے کہ کلالہ کی ڈیفینیشن میں لیس لہو ولدن ولا والدن، کہ اس کا بچہ بھی نہیں اور اس کا والد بھی نہیں۔ وَلَهُ أُخْتٌ، اور اسی کے لیے تھا ایک بہن، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اسی کے لیے ہے نصف اس مال کا جو اس کلالہ نے چھوڑ دیا ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ مرد یعنی بائی يَرِثُهَا میراث لے گا سارے مال کا، إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ، اگر نہیں ہے ایک مرنے والی بہن کے لیے کوئی بچہ یا باپ۔ اگر مرنے والا آدمی ہو اور اس کی صرف ایک بہن رہ چکی ہو تو اس کو ایک بڑا دو مل جائے گا، لیکن اگر مرنے والی عورت ہو اور اسی کا صرف ایک بھائی رہ چکا ہے، نہ مرنے والے کی کوئی بچہ ہے اور نہ اس کا والد زندہ ہے، تو پھر اس کا بھائی تمام مال کا مستحق ہے۔ اسے عصبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عصبہ۔ شریعت میں 3 الفاظ ہیں، شریعت میں 3 الفاظ ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ذی فرض، تو مردی کار ہمیشہ سے گڑبڑ۔ ایک کو کہتے ہیں ذو فرض، اور دوسرے کو کہتے ہیں عصبہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں ذو رحم۔ ذو فرض یہ وہ فرد ہے جس کا حصہ قرآن و سنت میں متعین ہے، میراث میں جس کا حصہ متعین کیا گیا ہے کہ 1/3 ملے گا، 1/2 ملے گا، 1/4 ملے گا، 1/8 ملے گا، 1/6 ملے گا، 2/3 ملے گا، تو اسے کہتے ہیں ذو فرض، یعنی حصے والا، شیئرر۔ انگریزی میں کہتے ہیں کیا؟ شیئرر یا شیئر ہولڈر۔ شیئرر استعمال جو ٹرم ہے وہ شیئرر۔ اور دوسرا ہے عصبہ۔ عصبہ کو ہم میراث کی کتاب میں کہتے ہیں ریزیڈیو، RESIDUE۔ اور تیسرا ہے ذو رحم۔ ذو رحم کو ہم میراث کی کتاب میں کہتے ہیں فار کینڈل۔ تو ذو فرض یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے حصہ متعین کیا گیا ہے قرآن و سنت میں۔ عصبہ وہ ہے جس کے لیے اسپیسیفک حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے متعلق شریعت نے کہہ دیا کہ سارا مال اس کا یا دا ریمیننگ مال اس کا، قطع نظر اس کے کہ وہ کتنا بنتا ہے۔ تو جس کے لیے شریعت کہہ رہے تھے، جس طرح یہاں کہہ دیا کہ اگر عورت مر گئی اور اس کا صرف ایک بھائی ہے تو کل مال اس کا، تو اس صورت میں یہ بھائی جو ہے اسے عصبہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک پورشن نہیں کہا گیا کہ جو بھی رہا ہے وہ سب کچھ اس کا، تو اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں قسم کے وارث نہ ہو، نہ عصبہ ہوں اور نہ ذو فرض ہوں، نہ عصبہ ہوں اور نہ ذو فرض، تو پھر آپ کے دور کے جو ماموں ہیں اور پتہ نہیں کوئی نان سگے نہ سوتیلے قسم کے چچائے ہیں بہت دور کے اور بہت دور کے کزنز ہیں، پھر ان کو مل جائے گا، اور انہیں کہتے ہیں ذو رحم۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذو رحم۔ تو ایک ہے ذی فرض، دوسرا ہے عصبہ، اور تیسرا ہے ذو رحم۔ انگریزی میں ایک کو کہتے ہیں شیئرر، دوسرے کو کہتے ہیں ریزیڈیو، اور تیسرے کو کہتے ہیں فار کینڈل۔ تب یہ دیکھیں آخری آیت میں کہ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے آپ کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، امرؤ ہلکا، اگر ایک شخص مر جاتا ہے، لیس لہ ولد، اور نہیں اس کے لیے ولد بچہ اور نہ والد، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اسی کی ایک بہن، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو ہے اس کے لیے نصف اس کا جو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اب باقی نصف اگر اس کے کوئی چچا ہے تو اس کو مل جائے گا، کوئی سگا چچا ذات بھائی ہے تو اس کو مل جائے گا۔ اگر اس قسم کے ورثاء کوئی نہیں ہے تو بقیہ جو 50% ہے اسے ہم کہتے ہیں مسئلۃ الرد۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مسئلۃ الرد، کہ وہ پھر ریٹرن کرے گا اسی بہن کی طرف، لیکن پہلے 50% وہ لے گا بطور ذو رحم۔ کیسے لے گا؟ بطور شیئرر، بطور شیئرر، اور ریمیننگ 50% وہ لے گا بطور رد، بطور رد۔ ہم وہاں منشن کر دیتے ہیں میراث والے پرچے میں کہ 50% اس کو مل گیا بطور شیئرر، لیکن چونکہ اس کے عصبات کوئی نہیں ہے، عصبات کوئی نہیں ہے۔ ذو رحم اگر موجود بھی ہو، لیکن جب شیئرر موجود ہو اور عصبات کوئی نہ ہو تو بطور ریٹرن مال سارا شیئرر کو واپس آتا ہے، پھر ذو رحم کو نہیں ملتا ہے، پھر ذو رحم کو نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ کا ماموں موجود ہے، کوئی خالہ موجود ہے، کوئی آپ کی اماں موجود ہے،
آنٹی، تو اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ذو رحم ہے. ذو رحم کا استحقاق تب ہے جب یہ دونوں قسم کے ورثہ موجود ہی نہ ہو سکے سے، کہ ذی فرض اور عصبہ موجود نہ ہو. یہاں ذی فرض موجود ہے، اس کو 50% مل گیا بطور شیئر، لیکن جب ہم نے ریسرچ کر دیا تو وہاں پہ عصبات میں کوئی اور باقی نہیں رہا تھا، نہ کوئی دوسرا ذی فرض تھا اور نہ کوئی دوسرا عصبہ تھا، نہ کوئی دوسرا ذی فرض تھا نہ کوئی دوسرا عصبہ تھا. تو ریمیننگ 50% وہ بھی واپس اس بہن کو مل گیا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ بھائی میراث لے گا اس کے سارے مال کا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر نہیں ہے اس بہن مرنے والے کے لیے بچہ اور نہ والد. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں دو تھی، آدمی مر گیا اور بہنیں دو تھی اور مرنے والے کا کوئی بچہ اور کوئی باپ نہیں تھا. فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو انہی دونوں کے لیے ہے 2/3 اس سارے وراثت کا. پھر وہ دو لیں گے کیا 2/3 اور 1/3 وہ باقی ورثاء کو ملیں گے اگر موجود ہے، اگر نہیں ہے تو پھر رد. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر یہ بھائی بہن تھے مرد اور عورتیں، یعنی جو آدمی یا جو بہن مر گئی اسی کے جو رہ گئے تو بھائی بھی تھے اس میں اور بہن بھی تھے. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو ملے گا اندازہ حصہ دو عورتوں کا. يُبَيِّنُ اللَّهُ، تفصیل بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ان تضلوا، تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائیں، ڈیویٹ نہ ہو جائیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. تو اب آپ صرف یہاں یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں ذکر ہو گیا بھائی بہن کا. تو یہ بھائی بہن اعیانی ہیں یا علاتی ہیں؟ اعیانی ہیں یا علاتی ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی بہن کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے. ابھی تو میں نے ذکر کر دیا کہ بھائی بہن 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اعیانی کی ڈیفینیشن ریئل ایک ہی ماں اور ایک باپ کے. اور علاتی باپ مشترک ہو اور ماں علیحدہ ہو، اور اخیافی کہ ماں مشترک ہو اور باپ علیحدہ ہو. تو یہ جو بھائی بہن کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے یہ اعیانی اور علاتی کا ہو رہا ہے. جہاں تک اخیافی کا تعلق ہے تو وہ آج کے سبب میں ہے. آپ پیچھے آئیں. فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر ایک آدمی تھا مر گیا اس سے میراث لیا جا رہا تھا اس حالت میں کہ وہ کلالہ مرا تھا. اب کلالہ کی ڈیفینیشن ہم نے اس آیت سے پک کر دی کہ کلالہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہ بچہ ہو، جس کا نہ بچہ ہو اور نہ باپ ہو. اب امرأتن، یا ایک عورت مر گئی وہ بھی کلالہ تھی، اس کا بھی نہ کوئی بچہ تھا اور نہ باپ تھا. وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس مرنے والے کا اخن، ایک بھائی رہ گیا تھا اخیافی. کون سا بھائی؟ اخیافی، جو ماں سے تھا باپ سے نہیں تھا. او اختن، یا اس کی بہن رہ گئی تھی اخیافی جو ماں سے تھی باپ سے نہیں تھی. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. یہاں پہ مرد عورت کا کوئی فرق نہیں. آدمی مر گیا، ماں سے رہنے والی بہن تھی یا بھائی تھا. اگر بھائی ہے تو بھی اس کا ایک بڑا چین حق ہے، اور اگر بہن ہے تو بھی اس کا ایک بڑا چین ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر تھے یہ بھائی بہن ایک سے زیادہ، یہ اخیافی بھائی بہن ایک سے زیادہ تھے. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ شریک ہیں فی الثُّلُثِ 1/3 میں. پھر وہ سارے شریک ہیں 1/3 میں. اور یہاں پہ بھی مرد عورت کے تقسیم میں کوئی فرق نہیں. اخیافی کے لیے جتنا حصہ بھائی کو ملے گا اتنا حصہ بہن کو ملے گا. یہ آپ یاد رکھیں کہ اخیافی کے لیے مرد عورت کا کوئی امتیاز نہیں، برابر کا حصہ. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ شریک ہیں فی الثُّلُثِ 1/3 میں. من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصیٰ بہا، جس کی وصیت کی جاتی، او دین، یا قرضے کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، انہیں کوئی ضرر نہیں دیا جائے گا. ایسا نہیں کہا جائے گا نہیں آپ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ تو کسی دوسرے فیملی سے، وردک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. بھائی وردک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے جو خدا کے بندے، آپ کے جو چچا تھے اس بدبخت نے وردک فیملی سے شادی کی تھی، وردک فیملی سے شادی کی تھی، اور یہ اس عورت کا بچہ ہے، اسی عورت کا دوسرے شوہر سے بچہ ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے انسانی فطرت کو ٹچ کرتے ہوئے کہا کہ فیملی کا سہارا لے کر غیر مضار، انہیں کوئی تکلیف اس سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے، استحقاق ملنا چاہیے. کلالہ ہونا چاہتا ہے، کلالہ نہیں ہوگا تو پھر ان کو تو کوئی حصہ ملتا ہی نہیں. کلالہ نہیں ہوگا آدمی تو پھر ان کو تو کوئی حصہ ملتا ہی نہیں.
اور والدہ ہے تو تب بھی وہ کلالہ ہے، لیکن والدہ کے حوالے سے پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ اخیافی کو حصہ نہیں ملے گا، صرف اعیانی اور حلاتی کو ملے گا. ہاں، اعیانی اور حلاتی کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، دیکھیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ جس وارث کے سہارے آپ کو مرے ہوئے کا حصہ ملے گا، یہ دیکھیے یہ آدمی ہے جو مرا ہوا ہے، صحیح ہے، آپ کا اس سے رشتہ اس بندہ کی وجہ سے، یہ درمیانی بندہ نہیں موجود تو آپ وارث ہیں، لیکن اگر یہ درمیانی بندہ موجود ہے تو آپ کی وراثت چلی ہو گئی، کیونکہ وہ جس کی وجہ سے آپ اپنے تو وہ تو خود اپنے طور پہ موجود ہے، تو پھر آپ کو چیز نہیں ملتی. تو چونکہ وہاں والدہ موجود ہے اور اخیافی تو اس کے بھائی بہنیں کس وجہ سے؟ ہاں، اسی والدہ کی وجہ سے، اسی والدہ کی وجہ سے وہ والدہ موجود ہے، بس وہ ڈراپ ہو گئے. البتہ مصیبت یہ ہے، یہ ایک مصیبت ہے، اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اخیافی بھی ایک عجیب عذاب ہے یہاں وراث میں. اخیافی بھی ایک عجیب کہ خود کبھی کبھار جب والدہ موجود ہے تو خود تو حصہ نہیں لیتے، لیکن اگر وہ اخیافی بہن بھائی دو ہیں تو ماں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، وہ 1/3 سے 1/6 پہ آ جاتی ہے. پہلے اس کا مسئلہ گزر گیا کہ اگر 3 قسم کے بھائی بہنوں میں ایک سے زیادہ ہو تو پھر ماں کا حصہ کتنا ہوگا؟ 1/6. تو اگر اخیافی بہن بھائی 2 ہوں تو ان کو تو حصہ نہیں ملے گا والدہ کی وجہ سے، لیکن والدہ کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کی وجہ سے اس کو 1/6 ملے گا. وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم علم رکھنے والا ہے اس پہ کہ آپ میراث میں خیانت کرتے ہیں، اور حلیم لیکن بردبار، بہت بہت زیادہ بردبار ہے کہ عین موقع پر آپ کو تپڑ نہیں مارتا. ادروائز آپ جو وائلیٹ کریں گے اس کے میراث کے بیان کردہ احکام کو، تو چاہیے تو یہ کہ اسی موقع پر ہی آپ کو تپڑ مارے، لیکن وہ بردبار بہت ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مانیں گے اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے، يُدْخِلُ جَنَّاتٍ، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جناتٍ، باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار کے جاری رہیں گی انہی کے اندر نہریں، مختلف قسم کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں کے اندر. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو ہو گیا تبشیر، کیا ہو گیا؟ تبشیر، اور یہ ہے اب انذار. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور رسول کا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور پامال کریں گے، وائلیٹ کریں گے ان کے حدود اور باؤنڈریز، يُدْخِلْهُ نَارًا، تو داخل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر، خالداً فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہاں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ذو احانت، تحقیر کرنے والی، اسے ذلیل کرنے والی، مہین مانا ذلیل کرنے والی. واللاتی یاتین الفاحشۃ، یہ کتنے نمبر کا حکم؟ 7واں. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں یاتین الفاحشہ جو ارتکاب کر جاتی ہیں زنا کی، من نسائکم، آپ کی عورتوں میں سے مسلمان ہیں، فاستشہدوا علیہن، تو آپ گواہ بنائیں ان پر، اربعۃ منکم، 4 لوگ آپ میں سے، فَإِن شَهِدُوا، اگر انہوں نے گواہی دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو آپ بند رکھیں ان عورتوں کو